السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوى والذی قدر فہدى والذی اخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح ما تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي، اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم فقهنا في الدين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ الحمد للہ ثم الحمد للہ کہ ایک بار پھر سے ہم لوگ مل بیٹھے ہیں قرآن پڑھنے کو۔ ہم لوگ قرآن اینڈ ریولیشن آرڈر کر رہے ہیں اور ہم 8ویں سورہ کے اوپر ہیں، یعنی 8th سورہ ان آرڈر آف ریولیشن یا ان سیکوینس آف ریولیشن، جو سورۃ الاعلی ہے۔ اور لاسٹ ویک ہم نے اس کی فرسٹ 3 آیات کر لی تھیں، اور انشاءاللہ آج کوشش رہے گی کہ اس سورہ کو مکمل کر دیں۔ ہم لوگ سورہ الگ سے سٹارٹ ہوئے تھے، اور سورہ الگ سے سورہ مدثر، سورہ مزمل، قلم، فاتحہ، مسد، تکویر، سورہ اعلیٰ، اور ہمیں پتہ ہے کہ اسٹیج سیٹنگ کیا ہے۔ سید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ کا رب ہونا ڈکلیئر کیا مکہ کی سوسائٹی میں، تو جو آلریڈی ایگزسٹنٹ سسٹم جو چل رہا تھا، جس کے ارباب یا جس کے جو وہاں کی ایلیٹ کلاس تھی، جو اپنے آپ کو وہاں کا مربی یا ارباب یا لا لیجسلیٹر سمجھتے تھے، انہیں اس بات سے بہت تکلیف بھی ہوئی اور انہوں نے انکار بھی کر دیا ماننے کو۔ کیا چیز؟ کہ ہمارا لا لیجسلیٹر کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم اپنی مرضی کی زندگی چھوڑ کے، اپنی مفاد پرستی کے ساتھ بنائے گئے لاز کو چھوڑ کے ہم اللہ کی اور اللہ کو رب بنا کے چلیں اور اس کی مان کے چلیں، اپنی مانی چھوڑ کے اس کا جو اب سید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو قرآن نازل ہو رہا تھا اور وہ جو لاز بتا رہے تھے، اب وہ اس کو مان کے چلیں۔ تو اس کی وجہ سے جو ریزسٹنس تھی، دو گروپس بن گئے، دو گروہ بن گئے۔ سید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انیشیلی جب انہوں نے دعوت دی تو چند لوگ، اور جو ایلیٹ آف مکہ تھے ان کے تو فالوورز تھے ہی تھے، آلریڈی ایک اسٹیبلشڈ سسٹم چل رہا تھا، ایک مضبوط سسٹم۔ بہرحال وہ سوسائٹی، اس کے اندر بے شمار ایشوز تھے، اور جو لاسٹ سورہ ہم نے پڑھی تھی سورہ تکویر، اس کے اندر ہم نے ڈیٹیل سے بات کی پہلے 1-2 ایشوز کو لے کے، اور
उन इश्यूज़ में जो सोशल इश्यूज़ जो सोसाइटी के अंदर बेशुमार जो सोशल ईवल्स थे, उनमें से पहला सूरह तकवीर में बयान हुआ था, और वो क्या था कि बेयरिंग गर्ल्स अलाइव, यानी वुमेन राइट्स जो पहली चीज़ थी जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सोसाइटी को पहली जो ईंट बेहतर इम्प्रूव करने को, कोई अकीदे के बाद सोशल ईवल में से पहला ईवल जो ख़त्म करने की बात कुरान में आई, वो क्या था कि औरतों को, बच्चियों को उनके राइट्स दिए जाएँ। और उसके बाद जो दूसरी चीज़ हमने पढ़ी थी वो था इश्यू ऑफ वही इन जनरल, और इस बात पे मैं पहले पिछली दफ़ा भी बात कर चुकी हूँ। इस बार हमने एक और नया लास्ट क्लास में सूरह आला में आके हमने एक नई डेफ़िनेशन या नया अकीदे के ऊपर बात की थी, और अकीदा रुबूबिय्या को भी हमने कि अल्लाह को रब मानना, कि बिस्मिल्लाह सब्बिह इस्मा रब्बिकल आला, कि रब आला जो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात, उसको उसकी सब्बाहा हम कैसे करेंगे? सब्बाहा सिर्फ़ जब आता है तो हमारे ज़हन में इमेज बनता है कि शायद तस्बीह करने को कहा जा रहा है कि अल्लाहू अकबर, सुब्हानल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की बड़ाई और सना बैठ के तस्बीह एक तो पढ़ लें हम लोग, तो ये अल्लाह की तस्बीह हो जाएगी। हमने इसको थोड़ा रीडिफ़ाइन करने की कोशिश की थी। उलमा ने, मुफस्सिरून ने इसके ऊपर बहुत खूबसूरती से बहुत जगहों पे लिखा है कि उसकी तस्बीह जो बयान करना है, इट कैन नॉट बी लिमिटेड टू जस्ट डूइंग ज़िक्र ऑफ सुब्हानल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह। इट इज़ वे ग्रेटर देन दैट, वे ग्रेटर। और उसकी क्या ग्रेटनेस है कि एक्सेप्टिंग हिज ग्रेटनेस, हिज दैट ही इज़ द ग्रेटेस्ट वन, ही इज़ अबव ऑल, एक्सेप्टिंग दिस फैक्ट कि उसका जस्टिस सबसे ग्रेटेस्ट है, एक्सेप्टिंग दिस फैक्ट कि उसकी मर्सी सबसे ग्रेटेस्ट है, उसकी सब्बाहा क्या है, ये एक्सेप्ट कर लेना कि एडमिन्स में कौन है, काइंडली साथ साथ एंटर करिए। अ, ये एक्सेप्ट कर लेना कि उसकी मर्सी, उसकी पावर, उसका पेशेंस, उसका रौत, उसकी फॉरगिवनेस, उसकी प्रोटेक्शन, उसका निज़ाम, हर चीज़ सबसे क्या है, आला, सबसे आज़म, सबसे बरतर है। तो ये फैक्ट अपने अंदर रासिख करना, इस बात को अपने दिल में मुसलसल एक जैसे हैमर करते रहना, नॉक करते रहना अपने दिल, अपने दिमाग में, अपने लिम्बिक ब्रेन में इस कॉन्सेप्ट को सेटल कर लेना, और ना सिर्फ एक बार बल्कि कंटिन्यूस इस फैक्ट को हर बार अपने आप को ये ध्यान, ये दिलाना कि सबसे ग्रेटेस्ट निज़ाम, सबसे आला तरीन ज़ात अल्लाह की है, और उसकी तरफ से जो भी चीज़ आ रही है वो सबसे आला और अरफा और बरतर है। वो उसकी फॉरगिवनेस भी है, वो उसकी प्रोटेक्शन भी है, जो कि बातें सारी हमने लास्ट टाइम बहुत डिटेल से की हैं। मुझे आज ज़्यादा याद करनी है, इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में तो नहीं जा सकूँगी, लेकिन लास्ट टाइम की तफसीर सुनने वाली है, ज़रूर सुनिए जिसने मिस की है। तो सब्बिह इस्मा रब्बिकल आला, और फिर ये भी कि जो तस्बीह है, ये बात भी इस पे भी बात हुई थी कि सब्बहा है ही उसके लिए जो जो मुसब्बिह है, तस्बीह के काबिल है, जो मुनज़्ज़ा है, जो एरर फ्री है, कि उसके अंदर कोई एरर नहीं है, वो सबसे आला तरीन है, तस्बीह उसी की जा सकती है। भला हम ये कह सकते हैं जो कि अहले मक्का कहते थे कि ओलू हबल, कि हबल को बुलंद करो या उसका नाम बुलंद करो, या आज हम दुनिया के किसी निज़ाम, आज हमें ये कहना चाहिए, मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था, जब ये कोई कहे कि उलू अमेरिका का निज़ाम, या उलू कैपिटलिज्म, या उलू सोशलिज्म, या उलू हम जो बड़े आका जहाँ से भी बना के कोई निज़ाम दे दें, तो आज अगर हम उनके लिए ये कहें कि वो सबसे आला हैं, तो क्या वो वाक़ई आला हैं? क्या उनका निज़ाम ऐसा है? क्या वो मुसब्बिह हैं? वो तस्बीह के काबिल हैं? क्या वो मुनज़्ज़ह हैं? क्या वो एरर फ्री हैं? नहीं है। तो अगर वो नहीं है, तो फिर वो रब मुरब्बी भी नहीं हो सकते, वो अरबाब यानी कि लॉ लेजिस्लेटर भी नहीं हो सकते।
تو پھر جو لا لیجسلیٹر ہے جو منزہ ہے ایرر فری ہے پھر ہم نے اسی کو کہنا ہے کہ سبح اسم ربک الاعلی اور پھر الذی خلق فسوی یہ اور پھر وہی ذات ہے کہ جس نے خلق کریٹ بھی کیا مطلب ایک اور بات یہ کہ اس کو رب ماننا اس لیے سب رب اعلیٰ ماننا اس لیے کہ کوئی اور لا لیجسلیٹر خالق نہیں ہو سکتا جبکہ اللہ نے ہمیں کریٹ بھی کیا ہے یہی وہ چیز ہے جو سورہ اعلیٰ کی آیت نمبر 1 میں ہم نے تفصیل سے پڑھی ہے اور بار بار ریفر کیا ہے کہ رب تو وہی ہو سکتا ہے جو خالق ہو اور صرف خالق کر کے چھوڑ بھی نہیں دیا فسوا ہر چیز کو بیلنس بھی کر رہا ہے اپنی ایگزسٹنس کو یعنی خالق وہ ہے جس نے خلق کا کیا جس نے کریٹ کیا اور فسوا پھر اس نے ہر چیز کو مائنیوٹ ڈیٹیل کے ساتھ اس نے بیلنس بھی کیا وہ ہر چیز کو آرڈر میں چلا رہا ہے اور پھر میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بتایا تھا کہ جو ڈارون کی جو تھیوری آف ایوولوشن ہے یا پھر جو ایک لا آف فزکس ہے کہ میٹر کین ناٹ بی کریٹڈ اینڈ کین ناٹ بی ڈسٹروئڈ یہ جو ہم سائنسز میں اور ہر جگہ ہر طرف پڑھتے جا رہے ہیں چیزیں یہ ہر وقت پروو کرنے کی کوشش کرتی ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو خالق ہے ایز خالق جو بھی اس نے خلا کا کیا وہ بیلنس نہیں ہے فسوا نہیں ہے تو اب کی بار جب چیزیں آپ پڑھیں تو اس آیت کو ساتھ ریلیٹ کر کے بتائیں آگے بات کریں بچوں کو بتائیں کتابوں کا نصاب ایسے چینج ہوگا اور اس کے بعد اگلی آیت ہم نے جو پڑھی وہ کیا تھی کہ والذی قدر فہدی اچھا اس آیت پہ جو ہے نا کافی کوسچنز بھی آئے کچھ لوگوں کے اعتراض بھی تھے میں آپ کو تھوڑا سا کلیئر کرنا چاہتی ہوں کہ دیکھیں قرآن بہت سٹارٹ میں ہے ہم لوگ ابھی خالی 8ویں سورہ پڑھ رہے ہیں تو قرآن 114 سورتوں پہ مبنی ہے تو آہستہ آہستہ بہت ساری چیزیں سامنے آتی جائیں گی باذن اللہ تعالیٰ میں نے ہرگز بھی یہ نہیں کہا تھا کہ والذی قدر فہدی کا یہ مطلب ہے کہ قدرہ کہ میں نے آپ سے کہا کہ جو جبلت یا انسٹنکٹ میں 5 6 7 چیزیں جو پائی جاتی ہیں اس کے علاوہ تقدیر اور کچھ بھی نہیں ہے میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ اس آئیڈیا کو کنسولیڈیٹ کریے اس ایک عقیدے کے کانسیپٹ کو کنسولیڈیٹ کریے کہ قدرہ کہ اللہ کی طرف سے جو چیزیں اللہ نے ہماری قدر میں لکھ دیں وہ میں نے 4 5 چیزیں آپ کو بتائی تھیں اور پھر فہدا کہ اس نے ان کی ہدایت کے لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور قرآن ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن بھیجے تو تھوڑا اس پہ غور کریے گا اور انشاءاللہ جو تقدیر کا وائڈر کانسیپٹ ہے میں نے بڑا ہلکا سا ٹچ کیا تھا کہ جو فیٹس بیبی ہوتا ہے 4 مہینے کا جب وہ مدر ووم میں ہوتا ہے تو اس وقت ایک فرشتہ آ کے لکھ دیتا ہے اس کے لیے چند چیزیں اس میں اس کا رزق اس کی موت اور چند چیزیں اور لکھی جاتی ہیں تو وہ بھی تقدیر ہیں بالکل ہیں اور کچھ کوسچن آنسرز میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ ایک ٹیسٹ کا پیکج بھی ایک ہوتا ہے بالکل آخر میں آخری کوسچن میں نے لے کے اس کو ڈیٹیل سے بتایا تھا اور کہ کچھ ٹیسٹ آتے ہیں لوگوں کی زندگی میں وہ بھی قدری خیری ہی و شرری ہی من اللہ تعالی یعنی ہمارے ایمان کا حصہ ہے یہ کہ جو بھی قدر میں لکھا ہوا ہے وہ خیر ہے یا شر ہے تکلیف درد مصیبت وہ بھی اللہ کی طرف سے آتا ہے اور میں نے سورہ قدر کا نام بھی لیا تھا کہ سورہ قدر کو بھی اگر آپ اس ریفرنس میں ذرا سا غور کریں تو آپ کو یہ بہت کچھ ڈیکوڈ ہوگا لیکن بہرحال تقدیر از وے وائڈر دین واٹ وی ہیو اسٹڈیڈ ان لاسٹ کلاس لیکن قدرہ کا جو وہ معنی جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا وہ یوزلی کہیں لکھا ہوا نہیں ہوتا اس کے اندر باتیں اکثر کہیں آپ کو بہت کم ملے گا اس کے اوپر لٹریچر تو میں نے آپ کو عرض کر دی تھی ایک وسعت سے اس معنی کو اچھے سے جان لیجیے اس آیت کے کانٹیکس میں پھر جہاں جہاں قرآن اور حدیث اس پہ بات کریں گے آگے کے اور تقدیر کے اندر کیا کیا آتا ہے پھر ہم انشاءاللہ ایڈ اپ کر دیں گے اوکے تو اس کے بعد اب ہم نیکسٹ آیا پہ آتے ہیں دیٹ از آیا نمبر 4 یہاں سے ہم لوگ آج سٹارٹ کر رہے ہیں اور بسم اللہ والذی اخرج المرعى والذی اور وہ جس نے اخرجا نکالا یا who draws out who pulls out who pulled out المرعى چارہ مرعى کسے کہتے ہیں رعا سے ہے یہ
اور رعا کس کو کہتے ہیں؟ پاسچرز دیٹ آر پرفیکٹ فار گریزنگ، جہاں سے جانور چرتے ہیں، اور وہ مرعا کہلاتا ہے. اور رعا جو ہے وہ کیا ہے؟ فوڈ دیٹ گیٹ فرام ارتھ، مطلب ہم جو فوڈ جو بھی زمین سے لیتے ہیں اس کو رعا کہتے ہیں. بہرحال تو اب یہاں پہ اس آیت میں کیا ہو رہا ہے کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے زمین سے چارہ نکالا. تو اس آیت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی پرفیکٹ پلان کی مثال دے رہے ہیں کہ جب پیچھے ہم نے قدر فہدا کی بات کی نا، کہ قدر فہدا کی مثال یعنی جتنی مخلوق ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے لیے ان کی قدر میں کچھ چیزیں لکھی ہیں فہدا، اور ان کے لیے ہدایت کا راستہ بھی کھولا ہے. تو اس میں سے ایک مثال اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پہ اس آیت کے ان دو آیات کے اندر دے رہے ہیں کہ جیسے اللہ ہر چیز کو کریٹ کرتا ہے خلقہ اور فسوا بیلنس کرتا ہے، اسی طریقے سے اس کی مثال کیا ہے کہ جانوروں کو خاص قسم کا وہ ڈفرنٹ سپیشیز اللہ نے پیدا کی، اور پھر کیا کیا کہ ان کو ان کا چارہ بھی دیا. ہر جانور ہر چیز نہیں کھاتا، یہ آپ دیکھیں. اور جیسے ہم بچوں کو پکا کے کھلاتے ہیں اس طریقے سے جانور پکا کے بھی نہیں کھاتے، لیکن جانوروں کے لیے کون پریپیئر کرتا ہے آخر؟ ان کی ضرورت اور چاہت کے میلز کون ان کو پرووائڈ کرتا ہے جو وہ ڈائجسٹ کر سکیں، جو وہ لے سکیں، جو ان کے چھوٹے بالکل نیو بورن مختلف طریقے سے کھا کے. کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو پیدا ہوتے ساتھ ان کے پیرنٹس ارد گرد ہوتے ہی نہیں ہیں، جیسے یہ بٹر فلائیز اور لاروازی کیسے ان کا پروسیسنگ چلتی ہے. تو ہر چیز کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک پلان بنایا اس کی، اور ان کے لیے ان کا چارہ، ان کا میل، وہ جو ڈائجسٹ کر سکیں، وہ جو ایزیلی لے سکیں، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیدا کر دیا. تو آپ یہ دیکھیے کہ یہاں پہ ایک بہت اہم نقطہ ہے، دو کہ یہ آیت جو ہے وہ ایک ایگزامپل دے رہی ہے خالی، لیکن ایک نقطہ یہاں سے سمجھنے والا ہے کہ جو بھی پروڈکشن ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. جو بھی پروڈکشن ہے بیسک، یعنی ایز اے را چیز جو بھی ہمارے پاس آتی ہے وہ بیسیکلی تو اللہ کی پروڈکشن میں سے ہے نا. تو یہ جو تھیری ہے ریسورسز آر اسکارس، کے جو ریسورسز ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ بڑے لیس ہیں، تھوڑے ہیں، آہستہ آہستہ کم ہوتے جا رہے ہیں، اور اسی لیے دنیا میں لوگوں کا حق مارا جا رہا ہے. پوری دنیا میں آپ دیکھیں کہ ہر ملک، ہر جو بڑے پاورفل کنٹریز ہیں، اور جو اس وقت بلینئرز اور سب سے ٹاپ دنیا کے پروجیکٹس آ رہے ہیں وہ کیا ہیں؟ یہ اوپر مارس کی باتیں ہیں اور بڑے بڑے پروجیکٹس آخر کیوں چل رہے ہیں؟ انہیں یہ ہے کہ اس دنیا نے اس کے ریسورسز جو ہیں وہ سکارس ہیں اور ختم ہو جائیں گے، اور ہمیں اس طریقے سے پرزرو کرنا ہے، یہ پلان بنانا ہے، ہم دوسرے کسی پلانٹ پہ ہم نے جانا ہے، جو بھی چلیں، وہ جو جیسے بھی ہو جو بھی. لیکن جو اوور آل یہ ایک تھیری دی جا رہی ہے نا، بہت کنٹینیوسلی اس کے اوپر لوگ بات کر رہے ہیں کہ اگر ہم نے کیئرفلی نہ چلایا تو یہ ہو جائے گا، انسان بڑھ جائیں گے، فوڈ کم ہو جائے گا. تو وہ ایک چھوٹی سی یہاں سے اس بات سے ہمیں یہ سمجھا رہا ہے، اس آیت کے اندر ایک بالکل کلیئر کٹ ایک مثال ہے کہ جو بھی اس نے کریٹ کیا ہے اس کے لیے وہ اس کا فوڈ، اس کا چارہ، اس کا سروائیول کٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اس کی پروڈکشن اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ دے رہا ہے، وہ دے گا. اور ہمیں ہمارا تو الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم عقیدے میں تو کمزور ہیں لیکن دینے والے نے ہمیں کمی نہیں دی کہ بھئی 4 مہینے کا فیٹس بیبی ہوتا ہے اور اس کے لیے لکھ دیا جاتا ہے مدر ووم کے اندر ہی اس کا کہ اس کا رزق کتنا ہوگا. اور جی ایگزیکٹلی اکانومی میں، اکنامکس میں پورے لاز دیے جاتے ہیں اور تھیریز کافی ساری ہیں. ابھی I won't be going into detail، لیکن آپ ضرور سرچ کریں کہ اس وقت اکنامکس میں اور مختلف طریقے سے لوگ جو اکنامسٹس ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ فوڈ کیسے اسکارس ہو رہا ہے، ختم ہو رہا ہے، اور سارا کچھ وہ کیلکولیشنز کیا چل رہی ہیں. اینی ویز میں کیا کہہ رہی تھی کہ
اس مثال سے وہ سمجھا رہا ہے ہمیں is showing his planning his intricate one کہ کتنی باریک بینی سے وہ چیزوں کو پلان کر رہا ہے، وہ کیسے چلا رہا ہے. تو اور پھر ساتھ میں اگلی ہی آیت میں وہ ساتھ میں یہ بھی بتا رہا ہے کہ فجعلہ پھر اس نے بنا دیا اسے، پس جعل بنایا اسے، اسے کس طرف جا رہا ہے؟ یہ جو اوپر آیا تھا مرعا، یعنی کہ پاسٹرز فار گریزنگ، جو چراگاہیں ہوتی ہیں، جانوروں کے چرنے کی جگہیں ہوتی ہیں. فجعلہ پر پھر اس نے بنا دیا اسے، یعنی کہ ان لینڈز کو جہاں پہ گھاس اگتا ہے، غثاءً کوڑا، احوا سیاہ، کوڑا بنا دیا اللہ نے کس چیز کو؟ ان چرنے کی جگہوں کو، ان چراگاہوں کو، یعنی جو چیز بھی اگتی ہے وہ کھائی جاتی ہے. اس کی ڈفرنٹ جو اینیملز ہیں ان کو اپنی اپنی ضرورت کے مطابق وہ کھاتے ہیں. اور الٹیمیٹلی کیا ہوتا ہے؟ الٹیمیٹلی یہ کہ آپ دیکھیں نا، جیسے یہ جو غثاء ہے نا، یہ غائن سا اور لام، غائن سا لام سے ہے. تو عربی میں کہا جاتا ہے کہ غسل وادی، کہ when valley is filled with leaves and dungs، کہ جب کوئی ویلی ہے جہاں پہ چند وہ گھاس پوش تھی، درخت تھے، تو کچھ جانوروں نے کھایا جو اپنی ضرورت تھی، اور باقی جو جب خزاں آتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ساری کی ساری ویلی میں یا ان پیسچرز پہ پورا کا پورا لیوز پڑے ہوتے ہیں، اور گھاس جو ہے وہ ڈرائی آؤٹ ہو جاتا ہے، اور اینیمل کا ڈنگ ہوتا ہے، اور یہ سارا کچھ مل جل کے کیا ایک جب ختم ہونے پہ آتا ہے تو ایک قسم کا اس کا احوا، ایک جو اس کو ڈیکمپوزیشن میں جب وہ آتا ہے تو کیا اس کا رنگ سا ہو جاتا ہے، جیسے بلیکش رنگ ہو جاتا ہے. تو یہاں پہ when something turning out to be bad، یا خراب ہو جانا کسی چیز کا اینڈ آف دا ڈے، اس طرف اشارہ ہے. اور علماء کہتے ہیں کہ اس آیت میں یہ جو المرعا یعنی ویجیٹیشن پیچ کے کوڑا بن جانے کا جو ذکر کر رہی ہے وہ کیا ہے کہ کیسے جیسے لائف جو ہے وہ ایک دن ہر کریشن ہماری لائف سمیت کیا ہو جائے گی، جس چیز جو پیدا ہوئی ہے وہ ختم بھی ہوگی، وہ ڈسٹروائے بھی ہوگی. تو ٹرانزینٹ نیچر آف دا لائف اینڈ اٹس اور تھنگس بتائی گئی ہے کہ کیسے ہر چیز نے اپنے عروج کے بعد زوال دیکھنا ہی دیکھنا ہے. اور یہی بات اوور آل نیچر کا اصول ہے جو ساروں کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالی نے لاگو کیا ہوا ہے. پھر نیکسٹ آیت آپ دیکھیے، آیت نمبر 6، سنقرئک فلا تنسا. اب یہاں سے ایک بالکل ایک نئی بات، یعنی پچھلی 2 آیات کے بعد اب ایک اور نیا تھیم ہے، اور وہ کیا ہے کہ سنقرئک، سا ان قریب، سا جو عربک میں جب سین یوز ہوتا ہے کسی بھی فعل سے پہلے تو وہ کیا شو کرتا ہے کہ ان قریب، یعنی فیوچر کی بات ہو رہی ہوتی ہے. تو سنقرئک، ان قریب ہم پڑھا دیں گے آپ کو، آپ کو، سنقرئک ان قریب ہم آپ کو پڑھا دیں گے، فلا پھر نہیں، تنسا آپ بھولیں گے. تو یہاں پہ سنقرئک کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ اگر سین کو الگ کر دیں یا ان قریب کے لیے آتا ہے کا آپ کو، تو نقرئ کیا ہے؟ یہ حمزہ قاف را سے ہے، اور جیسے اقرا کا بھی جو روٹ ورڈ ہے وہ یہی ہے. تو سنقرئک پس ہم ان قریب پڑھا دیں گے، فلا تنسا پھر نہیں، یو ول forget anything. اور یہ جو تنسا ہے اس کا روٹ ورڈ ہے نون سین یا، نون سین یا، اور یہ 45 ٹائمز آیا ہے یہ قرآن کے اندر، اور یہ 5 ڈفرینٹ فارمز کے اندر یہ لفظ آیا ہے، نسیہ، نون سین یا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کیا دل میں جیسے کوئی چیز آپ دیکھیں، ابھی یہ وحی کا پہلا سال ہے،
نئی نئی وحی آ رہی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وہ آیات آتی تھیں اور اس کے بعد وہ ایبزارب کرنے میں یا اس کو یاد کرنے میں ان کی ایک کوشش ہوتی تھی کہ میں جلدی جلدی اس کو یاد کر لوں، اور کہیں مجھے ایسا نہ ہو کہ میرے دل سے یہ اتر جائے یا مجھے یاد نہ رہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات فرما رہے ہیں کہ نہ آپ بھولیں گے اور نہ ہی آپ اس کا مطلب نہ ہی اس کی آیات کو بھولیں گے اور نہ ہی آپ اس کے میسج کو بھولیں گے، اور الٹیمیٹلی یہ کہ آپ اس کا جو الحق القرآن ہے نہ ہی آپ اس کو ہائٹ کریں گے۔ تو یہاں پہ ایک بالکل نیچرل ایک جو بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہی جا رہی ہے کہ آپ یو وری ناٹ، یو وانٹ forget it، ہم آپ کو اس کو یاد کروا دیں گے۔ اور یہ جو سورہ القیامہ آتی ہے نا 29ویں پارے کے اندر، یہ آیات اس طرح کا میسج وہاں پہ بھی ہے کہ آیت نمبر 16 اور 17 کہ لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنہ، کہ آپ اپنی زبان جلدی جلدی نہ پڑھیں، مطلب نہ ہلائیں کہ آپ کو یاد ہو جائے، بلکہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم آپ کو قرآن جمع بھی کر کے دیں اور یاد بھی کروائیں اور آپ کے پاس وہ ٹھہرا رہے۔ تو بہرحال انسان کا کیریکٹرسٹک ہے، دیکھیں کہ انسان کا روٹ بھی نسیہ سے ہے کہ بھول جانے والا۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے قرآن کی گارنٹی دے دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بھولیں گے۔ تو یہ جو لا ہے نا یہاں پہ فلا جو آیا ہے، یہ لا نافیہ ہے، یو ول ناٹ forget that۔ یہ آرڈر نہیں ہے کہ نہ بھولیں آپ۔ جو عربی تھوڑی سی بھی جانتے ہیں انہیں یہ پتا ہے، تو یہاں پہ کوئی یہ ٹرانسلیشن نہ لے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آرڈر کر رہے ہیں ان کو کہ آپ نہ بھولیں، نہیں، یہ نہیں کہہ رہے۔ یہ لا اس کے برعکس یہ لا نافیہ ہے کہ نہیں، پھر نہیں بھولیں گے آپ۔ بتایا جا رہا ہے کہ یو ول ناٹ forget it، ہم آپ کو اس طریقے سے اس کو آپ کے یاد کروا دیں گے، آپ کے دل میں اس کو بٹھا دیں گے۔ اس کے بعد اللہ ماشاء اللہ، مگر اگر اللہ چاہے جو بھی۔ اب یہ آیت پیچھے سے کنیکٹڈ ہے آف کورس کہ ہم آپ کو کوئی چیز بھی مطلب بھولنے نہیں دیں گے، ہم ہر چیز آپ کو یاد رکھائیں گے، الا ماشاء اللہ، مگر ماشاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے۔ یعنی مطلب یہ کہ کچھ ایسا اگر اللہ چاہے کوئی چیز محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل سے کہ وہ ہٹا دیں، ان کو بھلوا دیں، ان کو مٹا دیں، تو تب تو یہ ممکن ہے۔ لیکن یہ کہ ویسے اللہ کی ایک گارنٹی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی چیز نہیں بھولیں گے۔ تو بھولنے کی دو صورتیں ہوتی ہیں، یہ کسی اور موقع پہ انشاءاللہ العزیز میں ڈیٹیل سے آپ کو اس کا ضرور بتاؤں گی۔ یعنی وہ جو آیات شاید آپ نے سنا ہو کہ منسوخ آیات، یہ جو ایک سیکنڈ میں آپ کو ریفرنس بتاتی ہوں، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 102 ہے شاید، کہ ما ننسخ من آیت، ایک سیکنڈ، ہاں، آیت نمبر سورہ البقرہ کی آیت نمبر 102 ہے کہ ما ننسخ من آیت او ننسیہا نأتی بخیر منہا او مثلہا، کہ یہ آیت ہم کچھ آیات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منسوخ کر دی، یعنی نازل کی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکمت تھی، وہ اس وقت اس سوسائٹی، اس کسی خاص اینگل سے ان آیات کی ضرورت تھی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو نازل کیا، لیکن یہ کہ اس کے بعد وہ کچھ آیات منسوخ بھی ہوئیں۔ تو اگر ایسی کوئی آیات تھیں تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مکمل طور پہ اللہ سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھلوا دی ان کے دل۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر اللہ کچھ ڈیلیٹ کرنا چاہے، وہ انسٹال کرنا چاہے، وہ ری انسٹال کرنا چاہے ہیومن برین، ہیومن مائنڈ، ہیومن ہارٹ میں، تو ہی از آل کیپیبل الا ماشاء اللہ، جو اللہ چاہے وہ اس کی وہ کامل کر سکتا ہے اور وہ بہترین طریقے سے کرتا ہے۔ اور انہ یعلم الجہر وما یخفی،
اور اس کا کیا مطلب ہے کہ انہو بے شک وہ، یعنی وہ اللہ سبحانہ و تعالی یعلم وہ جانتا ہے، الجہرہ جو کھلی باتیں ہیں، جو کھلی باتیں ہیں، جو پبلک ہیں، جو ظاہر ہیں، وہ بھی جانتا ہے، وما اور وہ جو یکفا جو چھپی ہوئی ہیں، جو سیکرٹ ہیں، جو پوشیدہ ہیں، وہ سب کچھ جانتا ہے۔ تو جہر کھلی بات اوپن کو کہتے ہیں، جو سامنے نظر آتا ہے، جو اونچا بلند اوپن ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں۔ اور یکفا خفی ہم اردو میں بھی بولتے ہیں نا، تو یہ اسی سے ہے کہ چھپا ہوا یا سیکرٹ۔ سو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں کہ انہو بے شک وہ ذات، کیا ذات ہے، جو I know the information inside you، یعنی آپ کے دل کے اندر اگر کوئی انفارمیشن ہے تو وہ بھی اللہ کو پتا ہے، جو دل کے بالکل کہیں اندر ہم نے راز کی طرح چھپائی ہوئی ہے، وہ بات بھی اس کے اوپر عیاں ہے۔ اللہ knows what goes inside you and what you are showing، یعنی جو ظاہر ہے، جو یکفا ہے وہ بھی، جو ظاہر ہے وہ بھی، وہ سب کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ کو اس کا علم ہے، یا علم وہ جانتا ہے اس کو۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ پوری دنیا میں جتنے مرد، جتنی عورتیں، جتنی پولیس، سی آئی، ہر کوئی نا انفارمیشن کلیکٹ کرتا رہتا ہے، ہر جگہ انفارمیشن ہی کلیکٹ ہوتی رہتی ہے، لیکن نو بڈی کلیکٹ انفارمیشن فرام یور ان سائڈ۔ آپ کے انٹرنل کور سے، دل کے بالکل جو گہرائیوں میں بات چھپی ہوئی ہوتی ہے، کوئی وہ نہیں کلیکٹ کر سکتا۔ بٹ اللہ says کہ I know what you have inside، مطلب آپ کے اندر کیا ہے، آپ کے یکفا جو سیکرٹس ہیں، جو پوشیدہ ہیں، وہ بھی اللہ کو پتہ ہے۔ I know what is in your outside، جو تم ظاہر کر رہے ہو وہ بھی پتہ ہے، جو اندر ہے وہ بھی پتہ ہے۔ تو ایک ویسے عمومی طور پہ تو لگتا ہے کہ یہ آیت ڈرانے والی ہے، لیکن اگر غور کیا جائے تو what a comfort for محمد صلی اللہ علیہ وسلم and those who are following the path of Allah closely، جو اللہ کے راستے پہ چل رہے ہیں، سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی کوشش محنت میں لگے ہیں، ان کے لیے یہ کتنا بڑا کمفرٹ ہے کہ stay close to Allah and have this comfort، کہ بھئی اللہ میرا تو آپ سے کوئی راز ہی نہیں ہے، میری تو مجھے پتا ہے، ایک تو راز اگر میں رکھوں بھی تو کون سا راز رہ جائے گا، لیکن میری ساری چیزیں مجھے پتا ہے، میں سب سے پہلے آپ کے سامنے رکھتی ہوں یا رکھتا ہوں۔ تو آزادی مل جائے گی اس بات سے کہ لوگ کیا کہیں گے، اگر ہم ایک یہ بات اپنے دل میں رکھ لیں کہ میرا اللہ، میں نے اپنے اللہ کے سامنے خود کو کلیئر کرنا ہے۔ وہ جو ہم لیئرز چڑھائے ہوتے ہیں نا، ہم نے ماسکس چڑھائے ہوتے ہیں ڈفرنٹ، کسی کے سامنے کیا چہرہ، کسی کے سامنے کیا چہرہ، کہیں کیا بنے ہوتے ہیں، کہیں کیا بنے ہوتے ہیں، تو وہ کمفرٹیبلٹی ہمیں صرف اس وقت آ سکتی ہے جب تنہائی میں ہوں یا مجلس میں ہوں، لوگوں میں ہوں یا گھر والوں کے سامنے ہوں، غیروں کے سامنے ہوں یا اپنوں کے سامنے ہوں، سب جگہ ہمیں پتہ ہو کہ ہمارا اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، وہ ساتھ ہے، اور میرے اللہ کے سامنے میری ساری بات، میں اس کے سامنے کلیئر ہوں، مجھے ہر ایک کو اپنے آپ کو کلیئر کرنے کی ضرورت نہیں، کون کیا کہہ رہا ہے، کون میری بات کیسے پرسیو کر رہا ہے، اس نے مجھے غلط انڈرسٹینڈ کر لیا، اس نے میری بات کو سمجھا نہیں، میں وضاحتیں دیتے دیتے لوگوں کو تھک جاتی ہوں، لیکن یہ نہیں سمجھا، یہ نہیں سنا، یہ ساری چیزیں اس وقت ہوتی ہیں جب وی ڈونٹ فیل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کلوز ٹو آر سیلفس، کہ بھائی ہر میرے اور میری ذات اور میرے دل کے درمیان میرا مالک ہے۔ ہر قرآن میں آتا ہے نا کہ ہر ایک کے ساتھ دوسرا اللہ ہے، دو کے درمیان تیسرا اللہ ہے، تین کے درمیان چوتھا اللہ ہے۔ تو بس اللہ کو سامع بنا کر چلیں، اللہ کو سامع the one who listens closely، سامع بنا کے چلیں کہ he is listening۔ اور اگر یہ کرائٹیریا ہماری زندگی میں ہمارا بن جائے کہ وہ سن رہا ہے، وہ یکفا، وہ مجھے میرے راز، میری ہڈن سیکرٹ سب کچھ جانتا ہے، اور جو میں ظاہر کر رہی ہوں اور میں جو میرے اندر جو ہے اس کے درمیان میرے کیا ڈفرینسز ہیں وہ بھی جانتا ہے، تو پھر دس از گوئنگ ٹو ہیلپ اس ٹو بی ظاہر و باطن ایک کرنے میں ہیلپ کرے گا، کہ چھپے ہوئے کچھ اور ہیں اور ظاہر فیس کچھ اور بنایا ہوا ہے۔ یہ دو رخے لوگ جو منافقت کا رویہ ہوتا ہے نا، اللہ کے ساتھ، اللہ کے سامنے کلیئر کر کے تو انسان جو ہے وہ ظاہر اور باطن کے ڈفرینسز مٹا سکتا ہے، اور وہ ایک یک چہرے کے ساتھ، ایک کلیئر کٹ ویوڈ پرسنالٹی کے ساتھ بندہ
اپنے آپ کو قبول کرنے لگتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں وہی ہوں بس جو میں اصل میں ہوں، اور مجھے اس اصل کو ہی امپروو کر کے اللہ کی پسند کا بنانا ہے۔ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، اور اس کے بعد جو آیت ہے وہ، اور نُيَسِّرُكَ، ہم آسان کر دیں گے آپ کے لیے، لِلْيُسْرَىٰ، آسانی کی، وَنُيَسِّرُكَ، اور ہم آسان کر دیں گے آپ کے لیے، یعنی کس کے لیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، لِلْيُسْرَىٰ، آسانی، یعنی آپ کے لیے I will make things easy for you, easy and smooth. اليسر جو ہوتا ہے نا is to speak what is حق. اليسر، حق کو کہنا، اليسر is the path of محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی following the path of محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اليسر کا کوئی یہ مطلب نہ لے کہ اس کا مطلب ہماری کہ بس اسلام کو جو آسان ورژن ہے وہ لے لو، اور وہ جو سچ حق کا راستہ ہے اگر وہاں بات مشکل لگے کہنے میں تو اس کو اگنور کر دو۔ یعنی یسر کی ہماری جو ڈیفینیشن ہے نا، ہم یوزلی یسر یا آسانی کو کیا لیتے ہیں؟ ہم آسانی کو یہ لیتے ہیں کہ جو ایزی لگے ہمیں، ہم اس کو آسان کہتے ہیں، یا بین اسلام میں جو ہمیں پسند آئے وہ لے لیں اور جو مشکل ہو اس کو چھوڑ دیں، جہاد کی بات نکال دیں، اللہ کے نظام کے قیام کی بات نکال دیں، بس ایزی اور آسان لے لیں اور جو ساروں کو خوش کرے یہ، اور حق بس زیادہ حق کی باتیں نہ کریں، بس ٹھیک ہے ہم بھی چل رہے ہیں اپنا نماز روزہ کر رہے ہیں، تو یہ ذرا نا آسان والی باتیں، لیکن اصل میں ڈیفینیشن آف یسر کیا ہے کہ اینی تھنگ فرام اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اینڈ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس راستے پہ چلے اللہ کی مان کے، حق جو اللہ کی طرف سے آیا وہ بولیں۔ مثلاً تبت یدا اگر آیا کہ قرض ٹو ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں تو وہ بولیں کہ ہاں بے شک وہ سب سے اسٹرانگسٹ فگر تھا مکہ کا، جیسے میں نے سورہ لہب پڑھاتے ہوئے آپ کو بتایا تھا، سورہ مسد میں سب سے اسٹرانگسٹ فگرز میں سے تھا، فیملی بھی تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تایا تھا، پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی سال میں اتنی کلیئرٹی سے انیمی کو انیمی ڈکلیئر کرنے کو کہا گیا۔ اسٹینڈنگ اگینسٹ the ظلم اینڈ باطل جب کہا جائے تو کرنا ہوتا ہے، اس وقت ہم اپنی مرضی اور بہن نہیں چل سکتے۔ جب ہمیں کہا جائے کہ والموءودۃ سئلت، کہ ایک بچی سے اللہ قیامت والے دن پوچھیں گے کہ بأی ذنب قتلت، کہ تمہیں کس سبب کے بنا تمہیں قتل کر دیا گیا، کیوں قتل کیا گیا، تو جب ایسے ایول آف دا سوسائٹی کو مٹانے کی بات آئے تو لے لیں، یہ نہیں کہ اس وقت اپنی منمانی یا جو آسان لگے، جو لوگوں میں یا سوسائٹی کے ٹرینڈ میں جو ایکسیپٹیبل ہے صرف وہ یسر ہے، وہ آسان ہے۔ کمفرٹ زون کی بات نہیں ہو رہی یہاں پہ کہ واٹ از دا ٹرینڈ اینڈ دا کمفرٹ زون فار یور سیلف، اس کو وہ آسانی نہیں، جو اللہ نے بتایا اس کو لے لیں، اللہ اس میں آسانی ڈال دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ and we will ease you to the ease، ہم آہستہ آہستہ چلتے چلتے آپ کو آسانی کی طرف لے جائیں گے، یعنی اللہ کا یسر اللہ کا راستہ ہے کہ ہمیشہ حق بولیں، ظلم کے خلاف کھڑے ہوں، سچ بولیں، یہی راہ الٹیمیٹلی آسانی لائے گا۔ کیا آسانی لائے گا؟ یعنی جب ہر بندہ حق بولنے لگے گا تو سچ اور حق اللہ کا رنگ پوری سوسائٹی پہ غالب ہو جائے گا، تو پوری سوسائٹی میں جب نظام قائم ہو جائے گا تو کوئی نئی جنریشن ہو یا کوئی باہر سے آنے والے ہوں وہ اس نظام کو فالو کریں گے۔ لیکن جس طریقے سے ہم چل رہے ہیں نا کہ نہ ہم اللہ کے نظام کے قیام کی بات کرتے ہیں، نہ ہی ہم لوگ کیا کہتے ہیں حق کو حق کر کے بولتے ہیں، اس لیے کیونکہ کیا ابھی نظام غالب ہے؟ باطل کا نظام لٹرلی غالب آیا ہوا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ ہم آپ کو آسانی دے دیں گے، اللہ کے راستے پہ آپ چلتے رہیں، چلتے 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 اس کے قیام، جو اس کا قیام ہوگا
تو وہ ایک الٹیمیٹ آسانی آپ کو مل جائے گی. تو آج جب میں اور آپ یہ پوچھتے ہیں نا کہ نظام کیسے قائم ہوگا، آج تو بھی ہم یہ آیتیں پڑھ رہے ہیں اگلا کیا، تو میں نے آپ کو والموءودۃ سئلت کے وقت ہی کہا تھا سورۃ تکویر پڑھاتے ہوئے کہ جو پہلا حکم اللہ کا آیا ہے اس کو لے کے اس پہ عمل شروع کر دیں. جو قدم قدم رکھنا شروع ہو جائے گا، اللہ کا وعدہ ہے یہ اس آیت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور پھر ہمارے ساتھ، کہ قدم قدم چلنا شروع کریں، اللہ اس کے قیام کی طرف خود آسانی دے دے گا. اور اس کا قیام، اس کا الٹیمیٹ، اس راہ کا الٹیمیٹ جو ہے وہ جب چلتے 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 اس کا قیام ہو جانا ہے، اور جب اس کا قیام ہے تو بس پھر آسانی ہی آسانی ہے. دس از واٹ اٹ مینس. نیور ایور ٹیک دس میننگ، کیونکہ بعض لوگ اس کا معنی یہ کرتے ہیں کہ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو آسانی دے دیں گے، یعنی مراد یہ کہ بس یہ ایز کریٹ ہو جائے، جو ایز ہم نے لے لی کہ بس آپ کو باطل بولنا نہ پڑے، آپ کو حق بولنا نہ پڑے، آپ کو تلوار نہ اٹھانی پڑے، آپ کو جو جہاں پہ ظلم کو ظلم ڈکلیئر کرنا پڑے، باطل کے خلاف کھڑا نہ ہونا پڑے. یہ ساری باتیں تھوڑی یہاں پہ ہو رہی ہیں. آئی ہوپ آئی میڈ مائی پوائنٹ کہ میں کیا کہنا چاہ رہی ہوں، لیکن اگر نہ کلیئر ہو تو آپ لوگ لکھیے گا اس بات کو. اس کے بعد جو آیت ہے فذکر ان نفعت الذکریٰ، کہ فذکر بس ریمائنڈ کیجئے، فذکر لفظ ان نفعت الذکریٰ، ان اگر نفعت فائدہ دے، ذکریٰ ریمائنڈر دینا یا نصیحت کرنا. فذکر جو ہے اس کا روٹ ورڈ فا ہٹا دیجئے، ذال کافرہ ذکرہ ہے پس ذکر کرنا، اور یہ باب تفعیل سے ہے، ذکرہ یذکرو تذکیر. میں نے آپ کو شروع سے بتایا ہوا ہے کہ جس فعل کے اندر شدہ مڈل والے اس میں آ جائے تو وہ کون سا باب بنتا ہے، اس میں گریجول ایسپیکٹ پایا جاتا ہے صرف کے اندر. تو کیا ہے فذکر، پس نصیحت کیجئے، گریجولی کیجئے، کنٹینس کیجئے. گریجول اینڈ کنٹینیوٹی دونوں پائی جاتی ہے کہ آپ ریمائنڈ کروائیے، آپ نصیحت کیجئے. ان نفعت اگر نفعتی نفعت کی تھا بیسیکلی، روٹ ورڈ اس کا نون فا عین ہے، نفع، یا ہم اردو میں بھی نفع دینا یا فائدہ دینا بولتے ہیں. ذکرہ نصیحت کرنا، یہ پھر ذال کافرہ ذکرہ. تو اب یہاں پہ کیا بات کہی جا رہی ہے، پہلے میں اس کی ایکسپلینیشن سے پہلے نا میں آپ کو تھوڑا سا ایک مدعا بتا دوں یہاں پہ کہ فذکر ان نفعت الذکریٰ، کہ پس نصیحت کیجئے یا ریمائنڈر کر دیجئے اگر نصیحت فائدہ دے. اس کا ایک دم دیکھنے میں یہ معنی لگتا ہے، تو اس کا سوال یہاں یہ بنتا ہے تو اگر نصیحت فائدہ نہ دے تو اس کا مطلب ہے کہ پھر نصیحت نہ کریں. یعنی اگر آپ کہیں پہ بار بار ریمائنڈر دے رہے ہیں اور آپ کو لگ رہا ہے کہ اب جو ہے یہاں پہ تو کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی دال نہیں گلنی، یہاں پہ تو حق بات کوئی سننے والا ہی نہیں ہے، تو کیا ہمیں ریمائنڈر روک دینا چاہیے اور پھر آپ کہیں کہ ہاں قرآن میں بھی تو لکھا ہوا فذکر ان نفعت ذکریٰ، کہ ذکر بس ریمائنڈر دوسروں کو اس وقت دو، نصیحت اس وقت کرو، ایڈوائز اس وقت کرو، اچھی بات اس وقت بتاؤ اگر کوئی مانے، نہ مانے تو چھوڑ دو. تو اس کا یہ معنی نکلتا ہے نہیں، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر تو آپ کو پتہ ہے نا، یہ امت مسلمہ کا مشن ہے، یہ ہمیں فرض کے درجے پہ ہے ہمارے اوپر، کوئی چھوڑ نہیں سکتا. تو اس کا پھر معنی کیا بنتا ہے، پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر اگر معنی تو یہاں پہ یہی بن رہا ہے تو پھر اس کا مطلب کیا ہے، جو کہ اصل میں اس کا مطلب ہے. تو اس میں مختلف مفسرون نے مختلف باتیں لکھی ہیں، لیکن ایک چیز مجھے بڑی فیسینیٹ کیا، آپ 2-3 تفاسیر پڑھیں گے آپ کو دو تین آئیڈیاز مل جائیں گے، لیکن ایک مفسر نے ایک چیز لکھی مجھے اچھی لگی. تو آئی تھاٹ کہ آئی شوڈ بی پکنگ دس میننگ، اور میں آپ کو بس ڈائریکٹ یہ معنی بتا دوں، باقی آپ تھوڑا بہت مطالعہ کرتے ہیں آپ پڑھ ہی لیں گے. تو ایک مفسر نے لکھا کہ نصیحت کرو اگر کسی ایک کو بھی فائدہ ہو جائے، نصیحت کرو اگر کسی ایک کو بھی فائدہ ہو جائے. تو وہ لکھتے ہیں کہ یہاں پہ حذف کیا گیا ہے لفظ ان نفعت الذکریٰ احدن، آخر میں احدن کا اس کو ورڈ کو حذف کیا گیا، یعنی نہیں لکھا گیا. اور یہ لینگویج کا بہت بڑا ایک اسلوب ہوتا ہے اور اللہ کا کلام ہے یہ، اس کے اندر بہت مائنیوٹنس ہے، ہم اتنی ڈیپتھ میں
शायद इस वक्त जा भी ना सकें और मेरा इल्म भी कोई इतना शायद डिटेल्ड नहीं है, लेकिन बहरहाल लिखी गई हैं बातें। तो इसका ये मानिए अगर हम ले लें जो एक मुफस्सिर ने इस तरह लिखा है और बहुत सारे लोग इसको लेते हैं इसी तरीके से कि नसीहत करो अगर किसी एक को भी फायदा हो जाए, यानी तो जाहिर जाहिर है कि किसी ना किसी को जब आप नसीहत करते रहेंगे तो फायदा तो होगा ना। तो अगर एक बंदे को भी फायदा हो गया तो वो आता है ना एक रिवायत में कि एक बंदा भी आपकी वजह से अगर अल्लाह की राह पे चल पड़ा तो ये आपके लिए 100 सुर्ख ऊँटों से बेहतर है। तो बहुत ज्यादा कीमती बात इस बात को बताया गया है। तो बंदा रिमाइंडर देता रहे ये कि किसी एक को भी फायदा हो जाए। ये तो एक जनरल अंडरस्टैंडिंग है इस मानी की, ताकि आप इसको डिफरेंट गलत मानी की तरफ ना लेके जाएं, ठीक मानी। लेकिन अब हम आते हैं अपने उस तफसीर के पॉइंट पे जिसको मैं ज़कर के एंगल से अक्सर बताती होती हूँ, आपके सामने रखती होती हूँ कि देखिए फज़क्किर का मतलब है कि मैंने आपको पहले बताया कि टू रिमाइंड, किसी को रिमाइंड करवाना और ग्रेजुअली और कंटिन्यूसली रिमाइंड कराते रहें। लेकिन जब हम उर्दू में इसकी ट्रांसलेशन नसीहत करते हैं ना तो बात पूरी की पूरी जगह से हिल जाती है। तो मैं इसीलिए इसको नसीहत एज सच नहीं बोल रही थी, इसको लफ्ज रिमाइंडर के अंदर ही रख रही थी। तो आप जरा गौर करिएगा कि रिमाइंड हम किसे करवाते हैं। रिमाइंड तो हम सिर्फ उसी को करवा सकते हैं ना कि जिसको आपने बेसिक नॉलेज इल्म दिया हो। मसलन मैं आपको कोई बात बता चुकी हूँ और अच्छे तरीके से समझा चुकी हूँ, तो अब मैं क्या करूंगी, मैं आपको रिमाइंडर दिलाऊंगी कि आपको याद है ना हमने सूरह अलक में ये पढ़ा था, या आपको याद है ना कि हमने सूरह मुजम्मिल में ज़करा की डेफिनेशन क्या की थी। तो मैंने आपको समझाई है बात और अभी मैं क्या करूंगी, आपको सिर्फ हल्का सा रिमाइंडर दूंगी। तो इसी तरीके से ज़क्र का जो लफ्ज है ना वो बेसिकली एक रिमाइंडर के तौर पे है। तो आप इसको समझें कि रिमाइंडर तो सिर्फ उसी को दिया जा सकता है जिसको पहले से असल बात का इल्म हो। इल्म होता है तो हम रिमाइंडर देते हैं, क्या बात सुने, गौर करें, आपने पलटना भी है, आखिरत का अकीदा जिसको होगा, जिसको अल्लाह की खशियत का एहसास होगा, उसको सिर्फ याद दहानी करा दें दो लफ्जों से भी ना, तो उसको एकदम वो आता है, उसके दिमाग में वो बात पूरी आ जाती है। तो यहाँ पे अब आयत को जरा गौर करिए कि फज़क्किर इन नफ़अत ज़िक्रा। तो ये अब पहले इल्म दे दिया गया है अहले मक्का को। क्या इल्म दे दिया गया है, किस इल्म को रिमाइंड करवाने की यहाँ बात हुई है, कौन सा नॉलेज है, कौन सा इल्म है जो पहले आ चुका है, जिसके रिमाइंड करवाने की सैयदी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर बात हो रही है कि आप रिमाइंड करवा दें कि अल्लाह आपका रब है, अबू जहल रब नहीं है, अबू लहब नहीं है, वलीद बिन मुगीरा नहीं है, वो आपके अरबाब नहीं है, वो लॉ लेजिस्लेटर नहीं है, वो लॉ मेकर नहीं है। लॉ मेकर लेजिस्लेटर अल्लाह सुब्हानहू, द सोर्स ऑफ लेजिस्लेशन इज अल्लाह सुब्हानहू व तआला। और वो अल्लाह वो है, वो रब वो है, इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, जिसने आपको पैदा किया है। और फिर सब्बिह इस्मा रब्बिकल आला, वो तस्बीह सारी उसी की है, ग्रेटेस्ट है वो, क्योंकि उसका जस्टिस, उसका निज़ाम, उसका लॉ, उसकी फॉरगिवनेस, उसकी रहमा, उसकी हर चीज उसकी ग्रेटेस्ट है। सो अहले मक्का वाज नॉट इग्नोरेंट ऑफ द फैक्ट दैट अल्लाह इज रब। वो इग्नोरेंट नहीं थे, उनको पहले बताया जा चुका है, लेकिन अब दोबारा रिमाइंडर देने की बात हो रही है। सो इट्स ये बात अभी तक आते आते अहले मक्का तक क्लैरिटी से पहुंच चुकी थी कि अल्लाह रब है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल हैं, एंड दैट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैव नॉट जनरेटेड द कुरान। कोई उन्होंने खुद नहीं लिखा कुरान, कोई उनकी अपनी सोच नहीं है, उन्हें कहीं बाहर से डिक्टेशन नहीं आ रही, ये अल्लाह की तरफ से आ रही है। और एक एक वही में हमें आपको पता है कि पिछली जो हमारी सूरत तकवीर के एंड में भी हमने बड़ी क्लैरिटी से बात क्या बताई थी कि वही का सोर्स गोल्डन चेन क्या है, अल्लाह टू जिब्राइल अमीन और जिब्राइल अमीन टू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो चीज इस चेन से आए उसको पकड़ लें, और जो इस चेन से हट के है फिर वहां पे शैतान इन्वॉल्व हो जाएगा, उसको ना लें। तो यहाँ पे पर्टिकुलरली ये बात कि फज़क्किर इन नफ़अत ज़िक्रा, के जो बात
आपको पहले अच्छे तरीके से समझा बता दी गई है, आपके पास एज अ फैक्ट इल्म मौजूद है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बात को दोबारा रिमाइंड करवाएं, उनको रिमाइंडर दें कि बात रब तो सिर्फ अल्लाह को ही मान के चलना है, कोई दूसरा नहीं है। और फिर हमारा भी ये हक है कि हम रिमाइंड कराते रहें कि ये कुरान, ये रास्ता, ये सैयदी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाई हुई दावत, यही हक है। और ये सब ये जो हमारे आइडियल्स हैं, हमारे अदर देन अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते के जितने भी हमारे लाइफ स्टाइल्स हैं, हम उसको छोड़कर सिर्फ इस राह हक पे चल पड़े। अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके और जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाइफ स्टाइल था वो अपनाना है, और उसके अलावा जितने ट्रेंड्स और लाइफ सेट्स और सोचें और आइडियाज और आइडियल्स और आइडियोलॉजीज हैं, उन सब को छोड़ के हमने इस रिमाइंडर को ले लेना है जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहले मक्का को भी दे रहे हैं। दैट्स रिमाइंडर फॉर अस आल्सो। और फिर इसके बाद हर शख्स अब देखें कि हर शख्स रिमाइंडर कबूल भी नहीं करता। रिमाइंडर कौन कबूल करता है, रिमाइंडर किसको फायदा देता है, वो फिर हमारी अगली आयत में आ रहा है कि सयद्दक्करु मन यख्शा, कि रिमाइंडर तो सयद्दक्करु अन करीब। सा देखें दोबारा आया है, मैंने आपको पहले भी बताया था। कौन सी आयत में? हाँ, आयत नंबर 6 में सनुक्रियु का स अन करीब, फ्यूचर के लिए यहाँ पे भी आया है सयद्दक्करु अन करीब। यद्दक्करु रिमाइंडर लेगा मैं यक्षा, वो जो यक्षा क्या है, इस स्क्रीन को ऊपर करिएगा खुशनुमा प्लीज, आयत नजर नहीं आ रही। यक्षा हु जो अल्लाह की खशियत रखता है, जो अल्लाह से डरता है, हु फियर्स फ्रॉम अल्लाह सुब्हानहू व तआला। तो ये जो यज़क्करा है, इसका रूट वर्ड तो वही दाल काफ रा है, लेकिन यक्षा जो है ये नया लफ्ज आया है। लेकिन हम बोलते हैं, उर्दू में भी बोलते हैं और वैसे भी कुरान में इसका मतलब हमें अक्सर आ रहा होता है खा शीन या, खा शीन या, खशिया। और ये कुरान में 48 टाइम्स आया है और 2 फॉर्म्स में आया है। ये सिर्फ 2 डिफरेंट शक्लों में ये आपको मिलेगा, और उस ओरिजिनेशन में सीगे फिर मुख्तलिफ मुख्तलिफ होते हैं। एक खशिया, खाशीन या खशिया, और एक खशिया। जैसे इसी से खशिया से ही यखशौना और तखशौना और यखशौ, इस तरह के लफ्ज कुरान में सूरह अल बकरा में भी आता है मुतअद्दिद जगह। और ये इसी इन शक्लों में मिला के 48 टाइम्स पे आया है कुरान में। ठीक हो गया। इधर इस आयत का क्या मतलब है कि सयज़्ज़क्करु मन यख्शा, के अनकरीब यानी अब हम ऊपर से चल रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि रिमाइंडर सैयदी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जा रहा है कि आप रिमाइंड करवाइए, शायद कोई एक भी रिमाइंडर ले ले। और यहाँ पे आके कि सयज़्ज़क्करु मन यख्शा, और वो एक कौन हो सकता है, वो कौन शख्स होता है, वो कौन लोग होते हैं जो रिमाइंडर को ले लेते हैं। वो जो जब उन्हें हक का रास्ता दोबारा रिवाइज करवाया जाता है, उनको दोबारा याद दहानी करवाई जाती है, तो कौन ले लेता है? वो जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की खशियत दिल में रखते हैं। इफ समवन has least fear of Allah subhanahu wa ta'ala in their hearts, if in his or her heart, तो अल्लाह सुबहान ताला की तरफ पलटना है, मुड़ के हमारी एक एक चीज़ का हिसाब होगा। तो ये अगर उसके जहन में आ जाता है तो वो अल्लाह सुबहानहू व तआला की तरफ इंसान पलटने की चाहत अपने अंदर डेवलप करता है और वो कोशिश करना शुरू कर देता है। लेकिन इसके बरअक्स वो लोग जो आयत नंबर 9 यानी कि फज़क्किर, वो रिमाइंडर को कबूल नहीं करते, वो कौन से लोग होते हैं? वो यतजन्नबुहल अशका, वो बदबख्त जो इज्तनाब करते हैं। किससे इज्तनाब करते हैं? रिमाइंडर से। किससे इज्तनाब करते हैं? अल्लाह के रब होने से मुंह मोड़ लेते हैं, अपनी लाइफ स्टाइल, अपनी वे ऑफ जो ट्रेंड्स चल रहे हैं उनको फॉलो करते करते भूल जाते हैं कि हमें
تو ہماری ساری زندگی کی محنت ہی یہ ہے کہ اللہ کو رب ماننا ہے، اللہ کی مان کے چلنی ہے، اپنی اور ٹرینڈز اور ادھر ادھر کے بنائے ہوئے سسٹمز کو فالو نہیں کرنا. تو وَيَتَجَنَّبُهَا اور یتجنب، یہ روٹ ورڈ اس کا جیم نون با، جنب، جس کی جمع جنوب بھی ہے. یہ مشرق مغرب شمال جنوب ہم کہتے ہیں نا، جنوب. تو جنب، جیم نون با، جنب. اور یہ 33 دفعہ قرآن میں آیا ہے، 33 ٹائمز، 7 ڈفرینٹ فارمز میں یہ آیا ہے. ٹھیک ہے، جیسے جنبا، جنوب، اس طریقے کے لفظوں میں یہ استعمال ہوا ہے. تو جنب جیم نون با، جم جو ہوتا ہے وہ ہوتا کیا ہے؟ وہ پہلو کو کہتے ہیں، سائڈ کو کہتے ہیں. تو اگر آپ پہلو کسی سے پھیر لینا تو عربک میں یہ ایکسپریشن بولا جاتا ہے کہ جیسے اردو میں بھی ہم کہتے ہیں نا اجتناب کرنا. تو اجتناب کرنا کیا ہوتا ہے؟ کسی کو اوائڈ کرنا، کسی سے کندھا موڑ لینا، منہ موڑ لینا. تو یہ جنب یعنی کسی کو کندھا دکھا دینا، اس نے ہم سے منہ موڑ لیا، یہ مطلب اس کا ہوتا ہے. تو یہاں پہ کیا مطلب بنا کہ جو لوگ منہ موڑ لیتے ہیں، جو لوگ اپنا پہلو پھیر لیتے ہیں، جو اپنا اجتناب کر جاتے ہیں کس چیز سے؟ حق سے، ریمائنڈر سے، اللہ کے رب ہونے کی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پروفٹ ہونے کی اور اسی راستہ حق پہ چلنے کی ریمائنڈر کو جو لوگ قبول نہیں کرتے، وہ کیا ہیں؟ وہ یتجنبها الاشقا، وہ بدبخت لوگ ہیں. تو بدبخت لوگ کیا کرتے ہیں؟ وہ اجتناب کر جاتے ہیں. یہاں پہ اشقا جو ہے یہ کیا ہے؟ شین قاف واو، شین قاف واو اس کا روٹ ورڈ ہے. اور شقی کسے کہتے ہیں؟ جو شین قاف واو، شکو، یا اس کو بولا مطلب روٹ ورڈ تو اس کا شین قاف واو ہے، لیکن واو حروف علت ہے تو وہ چینج کرتا رہتا ہے شکلیں. تو شقی کسے کہتے ہیں؟ جو بہت سنفل ہو، جو مس گائیڈڈ ہو، بہت ناخوش ہو، بدبخت جسے کہتے ہیں، یا ورس یا مزریبل، جو بھی لفظ آپ لے لیں. تو جو بھی مزریبل ہو، جو سنفل ہو، جو مس گائیڈڈ ہو، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ لوگ ریمائنڈر سے بھی منہ پھیر لیتے ہیں، اجتناب کر لیتے ہیں اور سٹیپ اسائڈ کر جاتے ہیں. اور یہاں اہل مکہ کی ہی بات ہو رہی ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت دیتے تھے اور جب جاتے جو بھی اللہ کا پیغام لے کے لوگوں کے پاس جاتے، نئی آیات سنانے جاتے، تو کیا ہوتا تھا کہ وہ لوگ اہل مکہ، ایلیٹس، ان کے فالوورز جنب یعنی پہلو دوسری طرف کر کے گزر جاتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اوائڈ کرتے تھے اور ان کی ذات کو اوائڈ کرتے تھے. اور نہ صرف اوائڈ کرتے تھے بلکہ پھر آپ کو پتہ ہی ہے کہ کس کس طرح کی تکلیفیں. تو آپ دیکھیے کہ سورہ نوح میں بھی ہے کہ نوح علیہ السلام اپنی قوم کو حق بتاتے تو وہ کانوں میں کپڑا رکھ کر سائڈ پر چلے جاتے. جنب، وہاں پہ بھی اس طرح کا ایکسپریشن آتا ہے کہ وہ کانوں میں کچھ نہ کچھ رکھ لیتے تھے کہ کسی طریقے سے ہم بچ جائیں. تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ یہ ہوتا رہا ہے کہ ان سے کنارہ کشی، ان سے اجتناب کرنا، ان سے منہ پھیرنا اور دور بھاگ جانے والا ایکسپریشن رہا. جس طرح ابو جہل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بات نہ کرنے دیتا. ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ آپ سائڈ پہ پہلو موڑ کے دوسری طرف چل پڑیں یا سٹیپ اسائڈ کر لیں، اور ایک یہ ہوتا ہے کہ آپ جو کوئی حق یا سچ یا آپ کو ریمائنڈ کرانے کی کوشش کرے یا حق بولے، آپ اس کو بولنے ہی نہ دیں. اور میں نے آپ کو پیچھے بھی سورہ میں بتایا تھا کہ ابو جہل کی یہ کوشش ہمیشہ ہوتی تھی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی نہ بولنے دے، اور اس کو لوگ بڑا وائس سمجھتے تھے اور وہ اپنے آپ کو بڑا ابو الحکم اور بڑا وزڈم والا سمجھتا تھا. تو وہ سمجھتا تھا کہ میں تو اپنی باتوں سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی آگے نہیں نکلنے دوں گا، بات کرنے ہی نہیں دوں گا. تو اور آج آپ یہ دیکھیے کہ آج ہم کیسے کرتے ہیں، کوئی حق بول رہا ہو، دین کی بات کر رہا ہو، تو اس بندے کو نیگیٹو پورٹرے کرنا شروع کر دیتے ہیں. ہم اس کی بات، اس کی پرسنالٹی کے بارے میں کوئی نہ کوئی غلط بات بول دیتے ہیں. بھئی کیا فائدہ اس بات کو کرنے کا یا کسی کو نیگیٹو پورٹرے کرنے کا؟ یہ نہ دیکھیں کہ کون بتا رہا ہے، یہ دیکھیں کہ کیا بتا رہا ہے اور کس کی بات بتائی جا رہی ہے. تو اگر کوئی حق بول رہا ہے اور اس وقت میں وہ حق اور سچ بول رہا ہے اور آپ کو سمجھ بھی لگ رہی ہے، جیسے ولید بن مغیرہ کو سمجھ نہیں لگ گئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کے پاس جو کلام ہے وہ کوئی عام نہیں ہے، وہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے، وہ کسی ساحر کا نہیں ہے، یہ اللہ کا ہی کلام ہے، یہ قرآن ہی ہے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ رسول ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے. تو پتہ تو چل گیا تھا، لیکن اس نے اپنے عناد کی بنا پہ منہ موڑ کے پھر ڈکلیئر کر دیا کہ نہیں، اگر میں سبمٹ کر جاؤں گا تو پھر میری پاور اینڈ اتھارٹی چلی جائے گی میرے سے. تو اسی طریقے سے آج ہم بعض اوقات صرف اپنا اپر ہینڈ لینے کے لیے ہم لوگ حق اور سچ والوں کو سامنے نہیں آنے دیتے، یا کسی کے اندر، کسی حق والے کے اندر بھی کوئی کمی ہو سکتی ہے، لیکن ہم جب وہ حق بیان کر رہا ہوتا ہے تو ہم اس کی کمی بیان کرنے لگ جاتے ہیں، یا لوگوں کے سامنے اس کی برائی بیان کرنے لگ جاتے ہیں، یہ سوچے بغیر کہ جو یہ بات کر رہا ہے وہ کتنی سچی اور حق کی بات ہے، اور اگر اس کی اس وقت کوئی وہ دوسری کوئی کسی وقت کی کمی بھی ہے تو میں اس وقت کیوں بیان کر رہی ہوں، یا میں کیوں کر رہا ہوں یہ. تو یہ بڑا کامن فینامینل ہے، اس سے بچنا چاہیے کہ جو کوئی سچ اور حق بولنے لگے ابو جہل کی طرح بڑھ بڑھ کے آگے پھر اس کی برائیاں یا خرابیاں بیان نہیں کرنی چاہیے. الذی یصلی النار الکبریٰ. نیکسٹ آئے الذی یصلی النار الکبریٰ. الذی وہ جو یصلی جلے گا، النارا آگ میں، الکبریٰ بہت بڑی. یہ جو لفظ ہے یصلی، اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے پڑھا تھا، کدھر پڑھا تھا بلا؟ لکھ کے بتائیں مجھے، یہ لفظ ہم نے کہاں پڑھا ہے؟ یصلی کسی کو یاد نہیں ہے؟ سورہ لہب میں. چلے شکر ہے عدنان، آپ نے رکھ لی اس کلاس کی عزت. آپ لوگ پڑھتے نہیں ہیں ویسے، ریوائز نہیں کرتے؟ یو شوڈ. اس لیے کہ مطلب اگر ہم ریوائز نہیں کریں گے تو یہ تو جاتا جائے گا. جسٹ ناٹ اے لسننگ کلاس. آپ لوگوں کو عربک کے میں اتنے روٹ ورڈز، اب میں آہستہ آہستہ اور چیزیں ایڈ کرنا چاہتی ہوں، تو آپ اگر اس عربک سے تھوڑا اپنی تعلق نہیں بنائیں گے تو پھر یہ اجنبی ہی رہے گی. میں تو بول کے چلی جاتی ہوں، اور اس پر بھی میں نے بہت ڈیٹیل سے بتایا تھا. سیصلی نارا ذات لہب، یاد آیا؟ سیصلی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کا روٹ ورڈ کیا ہے، سواد لام یا، سلیہ. اور ایک فیکٹ بھی بتایا تھا اس کے ساتھ. کیسے پھر آپ کو یاد رہے گا اگر آپ پڑھیں گے نہیں تو؟ کیا فیکٹ بتایا تھا مجھے بتائیں. مجھے لگتا ہے آپ لوگوں کو لمبی ویکیشنز دوں میں، اور میں دینے کے سر پہ ہی ہوں ویسے. مجھے بتائیے، مجھے لکھ کے بتائیے. میں اس کلاس کو روک کے میں مائکس آن کر کے آپ سے پوچھوں. اسکن ٹچ. اور میں نے فیکٹ کیا بتایا تھا؟ ایک فیکچوئل بات میں نے آپ کو یہ بتائی تھی کہ یہ جو سلیہ ہوتا ہے یہ اسکن کا ٹچ کرنا. سلی یسلا کیا ہوتا ہے؟ اسکن کا ٹچ کرنا. اور میں نے آپ کو فیکچوئل بات یہ بتائی تھی کہ اور یہ اگر آپ کو نہ پتا ہو تو آپ تفسیر پڑھ کے بھی بھٹک سکتے ہیں. بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا تفسیر ساری پڑھیں 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 پڑھیں، تو بہت سارے مفسرون نے اللہ جانتا ہے انہوں نے یہ کہاں سے اور کیوں لیا ہے، لیکن انہوں نے اس کو کیا کیا ہے کہ قبر کے عذاب کو میٹافیرک کہا ہے، یا آگ کے عذاب کو میٹافر کر دیا ہے کہ نہیں یہ ایک حقیقت نہیں ہے، یہ کیا ہے، یہ میٹافر کی طرح ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. تو ہمیں اس لفظ سے پتہ چلتا ہے یسلا یا سلی یا یسلا، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب ہمارے فزیکل انگلیاں، جب یہ فزیکل ٹچ سکن کو ٹچ ہوتی ہے نا آگ تو یا برن کرتی ہے، فیل دا برن، وہ فیلنگ جو ہے یہ وہ یسلا کیپچر کرتی ہے. تو دس ورڈ ہیز لاٹ آف ڈیپتھ.
تو آپ امیڈیٹ اگر کوئی ایسی تفسیر پڑھیں جس میں یہ کہا جائے کہ یہ میٹافیرک بیان کی گئی ہے اور جو کی گئی ہیں لوگوں نے لکھا ہے اپنی تفاسیر کے اندر یہ باتیں ہیں، تو آپ وہاں سے اس بات کو ڈینائل کر سکتے ہیں اگر آپ کو عربک سے کنیکشن ہوگا تو، اور نہیں ہوگا تو آپ پھر یہی کہیں گے بڑی کنفیوژن ہے، اس تفسیر کو پڑھتی ہوں تو یہ معنی لکھا ہوتا ہے، اس تفسیر کو پڑھتی ہوں تو یہ معنی لکھا ہوتا ہے. تو یہ جو لوگوں نے بالرائے اپنی رائے کے ساتھ تفاسیر لکھی ہیں اس کے اندر یہ کنفیوژنز آتی ہیں. آپ اس کا ایک ہی حل ہے کہ اگر آپ عربک کو اچھا جانیں گے، اور اگر آپ میں اب آپ کو یہ کیوں بتانا شروع ہوئی ہوں، یہ لفظ سلی یسلا قرآن میں 25 دفعہ اس روٹ کے ساتھ آیا ہے. آپ ایک لفظ سیکھیں گے تو آپ کو 25 ورڈز آپ کو قرآن کے سیکھے جائیں گے. 8 ڈفرنٹ فارمز میں یہ لفظ آیا ہے. دیکھیں I have to say something about this class. Now this is the time I have to say. ہمارے اگر گروپ میں دیکھا جائے تو 1200-1300 لوگ ہیں گروپ کے اندر بیٹھے ہوئے، اس میں سے 64 لوگ اس وقت کلاس لے رہے ہیں. آپ لوگوں میں سے جو سیریسلی سیکھنا چاہتے ہیں وہ ایک تو اسائنمنٹس کریں اور دوسرا یہ روٹ ورڈز اور عربک کو سیریسلی لیں تاکہ آپ لوگ آگے پڑھانے کے قابل ہو سکیں. آگے پڑھانے کے قابل اس لیے ہو سکیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اس معنی اور اس انڈرسٹینڈنگ کی ضرورت ہے. نہیں تو دس از جسٹ اندر کلاس، اور 1000 کلاسز ہر جگہ پہ ہر شہر میں چل رہی ہیں. اور میں ایکچولی یہ بات سوچ رہی ہوں کہ آئی ایم گوئنگ ٹو لاک دس کلاس ٹو دوز پیپل ہو آر ڈوئنگ دیئر اسائنمنٹ دس اسسمنٹس اینڈ the people who are writing notes of this class. میں سیریس ہو کے یہ بات سوچ رہی ہوں. کیوں میں یہ سوچ رہی ہوں؟ اس لیے میں یہ سوچ رہی ہوں کہ آپ آخر لے کے کیا اٹھتے ہیں یہاں سے، کیا لے کے جاتے ہیں جو آپ کو یوٹیوب کے لاکھوں ہنڈریڈز اینڈ تھاؤزنڈز آف لیکچرز میں سے نہیں مل رہا یا نہیں ملے گا، یا میں یہ نہیں کہتی کہیں بھی نہیں ملے گا، ڈیفینیٹلی بہت سارے لوگ بہت زبردست کام کر رہے ہیں، لیکن کچھ تو آپ ڈفرنٹ لے کے جائیں نا اٹھیں. کہ میں عربک لینگویج سے تعلق بنا کے اٹھ کے جا رہی ہوں، میں اگر 100 باتیں نہیں سیکھ کے جا رہی تو میں 4 لفظ آج سیکھ کے جاؤں گی. یو جسٹ گو ود دا فارمولا. میں اپنے بچوں کو ایک فارمولا بتاتی ہوتی ہوں، اینڈ یو آر اسپرچل چلڈرن فار می ایز ویل. تو آپ اس فارمولے کو لیں، push yourself to 2% improvement only. آپ 100%، 80%، 60، 50، 40، 30، 10، 5% امپروو نہ کریے، آپ صرف 2 سے 5% فارمولے کی امپروومنٹ پہ آئیے کہ میں ہر بار پش کر کے 4 لفظ نئے سیکھوں گی، ان کو یاد کروں گی. اور آپ کو پتا ہے کہ ہر بار 4 نئے لفظ سیکھنے کا کیا مطلب ہے؟ مطلب ایک ورڈ اگر آپ سیکھ رہے ہیں اسے سلی اسلح، تو آپ 25 جگہ پہ قرآن میں یہ لفظ آ رہا ہے، وہ آپ کو یاد ہو گیا نا. اور کیسے یاد ہوا؟ خالی رٹا نہیں مارا، آپ نے جانا کہ میری سکن جب برن فائر کو فیل کرے گی، دیٹ از کالڈ یسلا سلیہ. میں نے یہ کورس فری رکھا ہوا ہے، میں نے یہ کورس اس لیے رکھا ہوا ہے کہ اٹ شوڈ بی اپروچیبل ٹو ایوری سنگل پرسن. لیکن ہم سیریس لیتے ہی نہیں ہیں چیزوں کو، نہیں لیتے ہم لوگ سیریس، اور ہم نظام کو قائم کرنے کی بات کرتے ہیں. اینی ویز ہم تو ابھی تک 7 صورتیں، یہ 8ویں صورت ہے نا، تو ابھی 8ویں سورہ میں تو ابھی تک کوئی اتنی زیادہ ریپیٹیشنز نہیں آئی. میں بھی ذکر، صلاح، بہت سارے چیزوں کو میں ریپیٹ کرتی رہتی ہوں، لیکن اب یہ میں یہ کروں گی کہ اب میں آپ سے پوچھا کروں گی. I'll be doing that انشاءاللہ العزیز. جہاں کوئی ریپیٹیشن آئی I want the echo of that. مجھے آپ لوگوں کی طرف سے ایکو آئے گی، مجھے پتا چلنا چاہیے کہ آپ کو پتا ہے 3 دفعہ 4 دفعہ 5 دفعہ بات ریپیٹ ہو چکی ہے، لیسن کا پارٹ پڑھ کے ایک امپورٹنٹ فیکٹ بیان کر رہی ہے، اس کو میں نہیں جانے دوں گا، اس کو ایز اے فیکٹ میں یاد رکھنا ہے. اس بات کو I have to revise, I have to repeat, I have to make a small diary جہاں پہ میں یہ
اپنی ایک اسپیشل عربک روٹ ورڈز ہیں، اس کے جو اوریجنل معنی ہوتے ہیں اور اس سے نکل کتنے رہے ہیں اور یہ کہاں کہاں اور ہیں. میرا یہ تھوڑا کام ہے، میں خود بھی سرچ کروں گی اس کے اوپر. میں نے سورہ ختم کرنی. آئی ڈونٹ ہیو ٹائم ایکچولی ٹو اسپیک آؤٹ ریئلی اباؤٹ دس، لیکن یہ ایک بہت اہم چیز ہے. یہ تکا نہیں ہے کہ آپ لوگ اکٹھے ہیں یہاں پہ اور ہم سارے اکٹھے ہیں یہاں پہ. اور اگر آپ اس کو تکا لے رہے ہیں تو پھر آپ نان سیریس پڑھیں گے. اور یہ آیات آپ لوگوں کے لیے ہی ہیں، پھر ذرا سن لیں پھر غور سے. الذی یصلی النار الکبریٰ، آپ کے لیے کیا، میرے لیے، ہم سب کے لیے ہیں. مطلب یہ کہ پھر ہمیں کلوزلی ان کو اپنے روح پہ اترنے دینا چاہیے. الذی یصلی النار الکبریٰ، اور he will feel the fire with the flame. وہ کون will be feeling the flame of the fire؟ اور وہ بھی نار الکبریٰ، بڑی. کبریٰ کاف بارا اس کا روٹ ورڈ ہے. کبرا یا کبورا کا لفظ جیسے قرآن میں آتا ہے کبورا مقتن عند اللہ. تو یہ 161 ٹائم اس روٹ سے ورڈز آئے ہیں، 161 ٹائمز، اور 8 ڈفرینٹ فارمز میں. جیسے کبیر اس سے ہے، اکبر اس سے ہے، استکبرہ اس سے ہے. یہ اسی روٹ ورڈ سے یہ ڈفرینٹ ورڈز آئے ہیں. تو بڑی آگ اس لیے کہ جہنم کی آگ، ایک صحیح بخاری کی حدیث ہے، اس میں آتا ہے کہ جہنم کی آگ جو ہے وہ 69 ٹائمز بڑی ہوتی ہے دنیا کی آگ کے مقابلے میں. 69 ٹائمز یعنی 69 گنا بڑی آگ، دنیا کی آگ سے زیادہ ہوتی ہے وہ. تو اتنی بڑی آگ، یہ یصلی النار الکبریٰ، یہ کیا ہے کہ جو لوگ ریمائنڈر نہ ماننے والے ہوں گے پھر ان کے لیے یہ آگ کا، بڑی آگ کا عذاب ہے یہ، جو ریمائنڈر نہیں لیں گے. ثم لا يموت فيها ولا يحيا، ثم پھر لا نہیں، يموت نہ ہی وہ مریں گے، فیہا اس میں، ولا یحییٰ اور نہ وہ جئیں گے. یعنی جو لوگ ریمائنڈر نہیں لیتے، جو بدبخت اپنا جنب ایک سائڈ سٹیپ سائڈ کر جاتے ہیں ریمائنڈر سے، حق سے، سچ کے راستے سے، اللہ کو رب ماننے سے، اس کی طرف محنت و کوشش کرنے کی چاہت رکھنے سے، جو اجتناب کرنا شروع کر دیتے ہیں، ان کے لیے بڑی آگ ہے، آگ کا عذاب ہے. وہ آگ ان کو سکن کے ساتھ ان کو ڈیفینیٹلی یہ ٹچ اور یہ جلائے گی، اور ان کے لیے نہ ہی مرنا ہے، لا یموتو، نہ مرنا ہے، فیہا اس میں یعنی کہ اس آگ میں، ولا یحییٰ اور نہ ہی وہ جی سکیں گے. تو یہ کانٹرڈکٹری نہیں لگ رہا کہ نہ جئیں گے نہ مریں گے؟ مطلب کیا ہوگا پھر؟ مطلب یہ کہ جیسے ہم بولتے ہیں نا کہ نہ مرے گا، نہ جان چھوڑے گا، نہ ایسی ہی زندگی، نہ ہی مر کے جان چھوٹے گی اور نہ ہی سکون اور آرام والی زندگی ہوگی. تو جیسے ہم لوگ یہ دنیا میں بھی بولتے ہیں نا کہ جیسے کوئی بہت تکلیف یا درد میں ہوتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ اس کی اس زندگی، یہ کوئی زندگی ہے بھلا، یا لیونگ بٹ نو لائف. جیسے ہم کہتے ہیں کہ جی رہے ہیں بس، لیکن بس زندگی ہے لیکن کوئی چاہت نہیں، کوئی خوشی نہیں، کچھ بھی نہیں، کوئی آرام سکون نہیں. تو یہ وہ والی کیفیت ہے کہ اٹرنل لائف ایئر آفٹر از اٹرنل، مر جانا ہے، اور نہ ہی اس بندے کو آگ کے عذاب میں نہ ہی موت آئے گی، اٹرنٹی ہے. اب جو بھی اس دنیا کی زندگی کے بعد جو بھی لائف ہوگی وہ کیا ہے؟ اٹرنل ہے. وہاں پہ اگر کوئی آگ نار الکبریٰ میں ہے، آگ میں ہے، تو وہ اس کی اٹرنٹی ہے. مرے گا تو نہیں وہ وہاں سے، لیکن کیا وہ جی رہا ہوگا؟ کیا وہ پرسکون زندگی؟ نہیں، وہ بھی نہیں ہوگا. تو یہ اس طرف اشارہ ہے. اس کے بعد جو آیت ہے وہ اس کی ادر سائڈ، آن ادر سائڈ who will take the reminder، یعنی اوپر کہا گیا تھا نا کہ ریمائنڈر تو فائدہ، ریمائنڈر صرف انہیں فائدہ دیتا ہے یکشا جو کہ خشیت اختیار کرتے ہیں، جو اللہ سے ڈرتے ہیں. جو نہیں ڈرتے ان کا انجام بتا دیا گیا آیت نمبر 12 تک، اور جو اب ڈرتے ہیں، جو ریمائنڈر کو لے لیتے ہیں،
ان کا کیا بتایا جا رہا ہے؟ دیکھیں قرآن کا ایک خوبصورت اسلوب یہ بھی ہے کہ وہ دونوں سائڈ بتاتا ہے. جیسے جہنم کی بات ہو رہی ہے تو جنت کی بات آئے گی، ہدایت کی بات ہو رہی ہے تو جو گمراہ ہیں یا دلال میں ہیں ان کی بات ہوگی. تو یہاں پہ اہل جہنم یا آگ میں جلنے والوں کے بعد، یا جو لوگ ریمائنڈر نہیں لیتے ان کا کیا انجام ہے اس کی بات کے بعد، جو لوگ آن دا ادر سائڈ جو ریمائنڈر لے لیتے ہیں ان کا کیا ہے؟ قد افلح من تزکا، کہ جو لوگ ریمائنڈر لے لیتے ہیں ان کے لیے کیا ہے؟ قد افلح. تحقیق افلاح فلاح سے ہے. فلاح کیا ہوتا ہے؟ فلاح پا جائیں گے. they will be successful. من تزکا، کون will be successful؟ جو لوگ پاکیزگی اختیار کریں گے، جو لوگ اپنا تزکیہ کر لیں گے. تو قد تحقیق افلاح، یہ جو فا لام ہا ہے اسی سے جیسے وہ سورہ بقرہ کے سٹارٹ میں مفلحون آتا ہے تو وہ فلاح سے ہی ہے. تو اب آپ یہ دیکھیں ایک یہ لفظ اگر آپ غور سے دیکھ لیں، اس کا روٹ ورڈ جان لیں کہ اس کی معنی کیا ہے اور یہ کیا کیا شکلیں لے سکتا ہے، تو آپ کو 40 جگہ قرآن میں اس فا لام ہا اس روٹ ورڈ سے ڈفرنٹ ورڈز اس روٹ ورڈ اس مادے سے ڈفرنٹ ورڈز بن کے آئے. 2 فارمز ہیں اس کی، مفلح اور فلاح اور مفلح، یہ 2 ہیں. پھر آگے ان کی ڈفرنٹ گردانیں اور شیپس بنتی ہیں. تو بہرحال جو شخص کیا کر گیا، جو تزکا کر گیا. تزکا کیا ہے؟ اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ زا کاف واو. زا کاف واو، زا کاف واو. جو شخص پاکیزگی اختیار کر گیا، جو کوئی پیور ہو گیا. زکوٰۃ بھی اسی سے ہے، یہ تزکا جو لفظ ہے اسی سے زکوٰۃ بھی ہے. زکوٰۃ بھی اسی لیے یوز ہوتا ہے کہ when you take all impurities out from your wealth، آپ اپنی مال میں سے جب زکوٰۃ دیتے ہیں تو کیا ہے؟ مال کو زکوٰۃ دے کے آپ باقی سارے مال کو پیور کر لیتے ہیں، ساری امپیورٹی آپ باہر نکال دیتے ہیں. ٹھیک، تو اسی طریقے سے یہاں کا کیا کہا گیا کہ قد افلح من تزکا، کہ جو کوئی پاک کرے گا اپنے نفس کو، جو جب آپ ساری امپیورٹیز اپنے نفس کی نکال کر باہر کر دیں گے اور اپنے نفس کو کس پہ راضی کر لیں گے؟ کہ جو میرے رب کا دیا ہوا طریقہ ہے، جو میرے رب کی طرف سے بات آ رہی ہے اس پہ میں نے خود کو جمانا ہے، اور جو اس سے ہٹ کے جو میری چاہت ہے، جو لائف سٹائل، جو ٹرینڈز چل رہے ہیں، جو ویسٹ ایسٹ سے ادھر ادھر سے باتیں، خیالات، ٹیمپٹیشنز، چاہتیں، محبتیں جو ادھر ادھر کی ہیں، وہ ساری سے چھوڑ کے اپنے رب کی طرف یکسو ہو کے اس کی طرف ایاک نعبد و ایاک نستعین جو کرنے کی کوشش میں لگ جاتا ہے، اور وہ امپیورٹی آف سیلف لو، impurity of biasness, impurity of favoritism, impurity of تکبر، impurity of منافقت، جو impurity of حرام، impurity of double standards جو ہیں، جو impurity of lies ہے ہمارے اندر، جو impurity of stealing ہے، impurity of بیک بائٹنگ، امپیورٹی آف کسی کا اس کو حق اس کا نہ دینا، امپیورٹی آف سود، ربا، زنا، جو بھی نیم اٹ، جتنے بھی گناہ ہیں وہ سب امپیورٹیز ہیں. جتنی بھی اسلامک مورل ویلیوز سے ہٹ کے جو بھی چیز ہے وہ ساری کی ساری کیا ہے؟ وہ امپیورٹیز ہیں. جو ان امپیورٹیز کو نکالے گا اور اپنے نفس کو پاک کر لے گا وہ شخص کیا ہے؟ قد افلح من تزکا. اس شخص نے ریمائنڈر لے کے افلاح، وہ سکسیسفل ہو گیا اور اس نے اپنی امپیورٹیز نکال کے باہر کر دی. سکسیسفل پرسن از the one who is، اب جسٹ کیا بنا ہمارا سارا کہ سکسیسفل پرسن کون ہے؟ کہ who is reminded by محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی جو اوپر آیت آئی تھی نا، آیت نمبر 9، فذکر ان نفعت الذکریٰ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ فذکر، نصیحت کریے، یعنی ان کو ریمائنڈ کروائیے. تو ہمارے لیے بھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج ریمائنڈر ہی ہے نا، وہ ریمائنڈر دے رہے ہیں ہمیں، وہ ریمائنڈ کروا رہے ہیں ہمیں. تو جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فذکر ریمائنڈر قبول کر لیا اور اس نے ہی فلٹرز آؤٹ آل دا امپیورٹیز، جتنی بھی امپیورٹیز کے ہم نے نام لیے، گناہ، گندگیاں، بد اخلاقیاں جتنی بھی ہیں وہ سب امپیورٹیز ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ریمائنڈر لے کے اس نے اپنے آپ کو پیوریفائی کرنا شروع کر دیا، ساری امپیورٹیز کو فلٹر آؤٹ کرنا شروع کر دیا. دیٹ از
جو یہ وہ ٹرو اسلام ہے جو ہمیں چاہیے اپنے اندر، یہ وہ تزکیہ ہے جو ہمیں کرنا ہے، اور اس کا اینڈ جو ہے وہ کیا ہے؟ افلاح ہے، یعنی کہ سکسیس ہے، اللہ کی طرف سے سرٹن سکسیس۔ اور یہاں پہ یہ ایک بات بہت اہم ہے کہ اگر آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ گناہ کیا کیا ہوتے ہیں، آئیڈیا پہ رکھا ہوا ہے خود کو، تو آپ فلٹر آؤٹ کیسے کریں گے؟ اگر آپ نے اپنے لمبک برین دماغ میں فلٹر لگایا ہی نہیں ہوا، فلٹر تو تبھی ہوتا ہے نا، یہ جو آپ مثلا چائے کی مثال لے لیں، آپ دماغ میں سوچ لیں کہ آپ نے چائے دیچکی سے آپ ڈال رہے ہیں کپ میں، اور آپ نے وہ سٹینر رکھا ہوا ہے، وہ پونی یا واٹ ایور یو سیٹ، وہ جو چھانتی ہے یا فلٹر کر جاتی ہے کہ یہ جو پتی ہے وہ ساری اوپر رہ جائے، آپ نے سوچا کہ میں نے رکھ دی اور ڈال دی چائے، اور پینے والوں کو پتا چلا کہ ساری پتی اس کے اندر تھی، اوپر یہ ڈل گیا وہ ڈل گیا، تو ایسے تو نہیں بات بنتی۔ اسی طریقے سے اگر میں ایزیوم کر لوں کہ میں تزکیہ کر لوں گی، لیکن اگر آپ نے برین میں تزکیہ کے لیے لمبک برین میں رولز سیٹل ہی نہیں کیے، فلٹر لگایا ہی نہیں ہے، تو فلٹر کیا ہے؟ فلٹر یہ ہے نا کہ میری ساری کی ساری بات اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا رب ماننے پہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ ہوگی۔ میرا واٹ کا ہر چیز جا کے اللہ پہ رکتی ہے، اور میرا ہاؤ سارا کا سارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہاؤ ٹو ڈو پیڈاگوجی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور کیا کرنا ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایز اے رب ہمیں بتا رہے ہیں، لیجسلیٹر ہے۔ اگر ہم نے یہ لیجسلیشن کا لا، اللہ کو لیجسلیٹر دماغ میں سیٹل ہی نہیں کیا ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیڈاگوجی کو کہ وے انہی کا خالی لینا ہے، تو پھر ہم جہاں سے بھی مشرق مغرب سے جس کو بھی اپنا آئیڈیل مان کے جس کے پیچھے بھی چل پڑیں، جس کو بھی اپنا مربی بنا کے ارباب بنا کے اس کی بات مان لیں اور اس کو لیجسلیٹر کہہ لیں، ایسے تھوڑی ہونا ہے نا۔ اور جب یہ دماغ میں نہیں لگا ہوتا نا، تبھی ہم فلٹر نہیں کر پاتے۔ ہمیں بہت ساری برائیاں کیوں برائیاں نہیں لگتی؟ ہمیں بہت سارے گناہ کیوں گناہ نہیں لگتے؟ ہماری سوسائٹی کیوں اتنی ڈیٹوریشن اور ڈیگریڈیشن کی طرف جا رہی ہے؟ اس لیے کہ انڈیویجولز میں بھی اور کولیکٹیولی بھی ہماری سوسائٹی کے اندر، مثلا میں نے ایک لفظ بولا کہ امپیورٹی آف نیشنلزم یا امپیورٹی آف بائسنس، کتنے ہم باعث ہو کے سوچتے ہیں، ہم اللہ کی بات کو سوچتے ہیں، یا ہم جو ہمیں پسند لگتی ہے، فیوریٹزم، جو ہماری چاہت جدھر جھکاؤ ہمارا جس کسی کی طرف ہوتا ہے، ہم وہ باتیں لیتے ہیں، جو سٹائل، ٹرینڈز، لوگ، باتیں ہمیں پسند ہیں ہم وہ لیتے ہیں۔ آج آپ لکھیے نا کہ کون کون سے آپ کے اندر بائسز ہیں، آپ کی جماعت کی بات جو آپ کو پسند ہو آپ وہ لیتے ہیں، اور کوئی دوسری جماعت کی بات بندہ اچھی بول دے تو آپ کہتے ہیں نہیں یہ تو فلاں فلاں اس جماعت سے ہے یا فلاں فرقے سے ہے۔ میں تو ویسے کسی فرقے کا نام اسی لیے لیتی نہیں ہوتی، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں بس، باقی کیا جاننا ہم نے۔ تو جانے تو صحیح کہ کیا کیا مسئلے، امپیورٹیز، اپنی امپیورٹیز کو جانے پہلے، میری کون سی چیز ہے، میرا سٹینر، میرا میرا فلٹر، میں میرا فلٹر کیا ہے، میں نے اصول کیا قائم کیے ہوئے ہیں جو فلٹر کرے گا کہ کون سی چیز غلط جا رہی ہے اندر یا میں نے اس کو جانے سے روکنا ہے۔ اور وہ جو اکثر میں پڑھتی ہوتی ہوں نا آپ لوگوں کے سامنے، سید قطب لکھا ہے کہ میرے اکثر جو گروپس ہیں ان کے اس کے اوپر بھی، اور اس کے ہر جگہ ہی لکھا ہوا میں نے کہ شہید ہے ہی وہ، ہم تو اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ جو کہتے ہیں نا، یہ شہادہ، یہی شہادہ ہمیں اصل میں شہادت تک لے کے جاتی ہے۔ اور یہ شہادہ شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ کہ یہ شہادہ ہے ہی یہاں سے۔ وہ لکھتے ہیں سید قطب کہ a martyr is the one who bears witness that the sharia of Allah is more valuable to him than his own life۔ اللہ کی شریعہ is more valuable than our own lives۔ یہ ہے شہادت، اور جو یہ شہادت دے گا، جو یہ شہادت منہ سے بولے گا اور
वक्त आने पे यही शहादत वो इसी शहादत को बयान करते करते अगर उसकी गर्दन भी कोई काट देता है तो काट दे, तो वो फिर असल शहीद कहलाएगा। इस सच पे जम जाना कि जो बात रब की है, जो मेरे रब की शरीयत के लेजिस्लेशन के अंदर जो चीज जो तकाजा है, मैंने वो मेरी जिंदगी से बढ़ के अहम है मेरे लिए। और जब जिंदगी से बढ़ के कोई चीज अहम हो जाती है तो वो फिर हम छुपा के मकनून करके थोड़ी ही रखते हैं उसको। फिर हम अगर कायम करना है तो फिर कायम करना है ना उसको। उसकी बात करनी है तो करनी है ना, उसको जीना है तो जीना है ना, उसको इम्प्लीमेंट करना है तो करना है इम्प्लीमेंट। The more you filter out these impurities, ये जितनी आप पोल्यूशन को, जितने ये नेगेटिव एट्रीब्यूट्स को, जितनी इम्प्योरिटीज को आप हटाएंगे, मोर यू विल बी सक्सेसफुल। अफलाहा, इतना प्योरिफाइड, इतने आप प्योरिफाइड हो जाएंगे। मोर यू गेट रिड ऑफ नेशनलिज्म, मेरा मुल्क, मेरा पाकिस्तान, मेरा इंडिया, मेरा फलां, मैं सऊदी, वो फलां, जितना आप ये निकालेंगे अपने अंदर से और एक उम्मा का, उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कॉन्सेप्ट को जगह देंगे, प्योर यू विल बी। अफलाहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के झंडे के तले उनके मिशन को कायम करने के लिए ये जरूरी, ये फैक्टर्स हैं जिन्हें हमें जिंदा करना है, जिन्हें हमें रिवाइव करना है। मुस्लिम आइडेंटिटी, मुस्लिम का एक ही फ्लैग है, ला इलाहा इल्लल्लाह। अब ला इलाहा इल्लल्लाह के फ्लैग सिर्फ उनके फ्लैग के ऊपर लिखा हुआ है सऊदी के, मुझे याद नहीं है कि उन्होंने पीछे कुछ सुना था कि मिटा दिया, अभी मिटा हुआ है या नहीं लगा हुआ मुझे याद नहीं है, बट इट हैज नथिंग टू डू विद सम सर्टेन कंट्रीज फ्लैग। ये तो मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ्लैग है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, शहादा। कोई अरबिज्म, कोई पाकिस्तानीइज्म, कोई इंडियनिज्म, कोई इज्म्स नहीं चाहिए हमें। हमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत बनना है, हमें उस मिशन को लेना है। फिल्टर आउट ऑल द इम्प्योरिटीज। और फिर अगर आप, फिर कोई इम्प्योरिटी आ जाती है अंदर, इंसान है ना, कमियां हो जाती हैं, कोताहियां हो जाती हैं, गिर जाते हैं, तो गिरे तो नहीं रहना ना, उठना है। तरीका क्या है? वज़कर अस्मा रब्बिही फसल्ला, वज़कर, और रिमाइंडर, किस चीज का रिमाइंडर, किस चीज की याद दहानी? वज़कर अस्मा रब्बिही, अपने रब के नाम के साथ, फसल्ला, और फिर सल्ला, बाउ डाउन एंड सबमिशन। हर जगह नमाज लिखा होता है, ये ट्रांसलेशन दिमाग से हटा दीजिए। पहले साल की वही है, नमाज 10वें साल में जाके फर्ज हुई थी। फसल्ला नमाज नहीं है खाली, नमाज उसका एक हिस्सा है, इसको ब्रॉडर टर्म में लीजिए। फसल्ला टोटल सबमिशन, उसके कानून, किसके? अल्लाह सुब्हानहू व तआला के कानून और उसके लॉ, उसके लेजिस्लेशन को, कि वो लॉ एंड ऑर्डर उसका चलेगा, इसमें टोटल सबमिशन। वज़कर अस्मा रब्बिही फसल्ला। और जब भूलने लगे, जब कमियां होने लगे, तो वापस याद अपना रब, के मेरा रब कौन है। याद है ना शुरू में हम कितना रब के ऊपर बात किया करते थे, आप वो रिमाइंड करवाएं अपने आप को। रब, ज़करा, ये अभी हम ज़करा कर रहे हैं, मैं याद कराऊं आपको, मैं ज़करा करवाऊं आपको क्या? रब कौन है? रब मुनइम है, जो नेमतें देता है। रब सस्टेनर है, जो मुझे सस्टेन ना करे तो मैं एक सेकंड के लिए, मेरा एक आया सांस नीचे वापस इनहेल ना करूं, इनहेल किया एक्सहेल ना करूं। वो प्रोटेक्टर, वो जो मुझे थाम लेता है, वो जो मेरे दिल के अंदर क्या चल रहा है वो उसको जानता है, वो जो मेरा वकील है, वो जो हर बार मुझे कहता है कि खुद को मेरे सुपुर्द कर दो, मैं काफी हूं तुम्हारे लिए। जिसका मेरा वजूद, जिसकी दम से है, जिसने बेसिक खालिक क्रिएशन करके उसकी एग्जिस्टेंस के दम से मैं चल रही हूँ, उसी के दम से सब कुछ चल रहा है, तो निज़ाम फिर उसका क्यों नहीं? कंप्लीटली सबमिशन सिर्फ उसके लिए क्यों नहीं? फसल्ला फिर उसके लिए क्यों नहीं?
جب لا اس کا، لینڈ بھی اسی کا، نظام بھی اسی کا، تو پوری سبمیشن اس کے لیے کیوں نہیں؟ سب پوری کائنات کی ایک ایک چیز اس کی تسبیح بیان فرما رہی ہے. جو لاسٹ ٹائم ہم نے کوسچن آنسر میں بھی اس پہ ڈیٹیل کھول کے بات کی تھی کہ وہ ہر کوئی اس کے بتائے ہوئے بنائے ہوئے سسٹم پہ قائم و دائم چل رہا ہے، خوش ہے. تو ہم لوگ فصلہ اس کے سسٹم کو لے کے چلا کیوں نہیں رہے؟ ہم کیوں نہیں اس کے سسٹم کے قیام کی طرف جا رہے؟ ہم فصلہ کیوں نہیں کر پا رہے؟ اس لیے کہ اس کی مین وجہ یہ ہے کہ ہم نے فصلہ کا معنی خالی ایک جانماز کو لے لیا. فصلہ کا مطلب پوری کائنات میں جیسے فصلہ ہو رہی ہے نا، ویسے ہم نے اپنے سسٹم کو فصلہ کرنا ہے. ہم نے اپنے اللہ کے ہمارے لیے اسلام ہمارا فصلہ ہے، اس اسلام کو قائم کر لیں، یہ فصلہ ہے. بل تؤثرون الحیات الدنیا. اور کیا ہے؟ میں نے کوئی آیت چھوڑ تو نہیں دی؟ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ تم ترجیح دیتے ہو دنیا کی زندگی کو. ہم کیوں وذکر اسم ربہ فصلی؟ ہمیں جب ہمیں کم سے کوئی کمی ہونے لگے تو ہمیں یاد دہانی کرنی ہے کہ ہم نے اپنے اس رب کے سامنے اس کی وہ کیا ہمارے لیے رب کیا کیا ہے یہ یاد کر کے فصلہ اور اس کے نظام کو قائم کرنا ہے، اس کے قانون کو اسلم تو کہنا ہے. اسلم تو سب خود کہیں گے تو ارد گرد بھی قائم کر سکیں گے. خود نہیں کہیں گے کہ اسلم تو یا اللہ مجھے ہر آپ کی طرف سے آنے والی چیز میں نے اس کو لے کے چلنا ہے، وہ میرے لیے کامل ہے، اسی کو لے کے چلنا ہے. اگر یہ نہیں کہیں گے تو بس پھر ہم مشن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں لے کے چل رہے. اور اگر ہم نہیں کہتے تو کیوں نہیں کہتے؟ بل تؤثرون الحیات الدنیا، بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ تؤثرون الحیات الدنیا. اگر تم اللہ کے نظام کو اللہ کے آگے اسلم تو نہیں کہہ پا رہے، اس کے بھیجے ہوئے جو کچھ بھی ہے اس کو پریورٹائز نہیں کر رہے، اس کو ترجیح نہیں دے رہے، تو اس کی ریزن کیا ہے؟ بل تؤثرون، کیونکہ تم ترجیح دے رہے ہو حیات الدنیا، دنیا کی زندگی کو. ایک one of the biggest reasons that تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یاد، اس کے رب کے ساتھ کنیکشن، اس کے آگے اسلم تو اس کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر نہیں کر پا رہے، اور سرنڈر کرتے ہوئے اس کے نظام کے قیام کی کوششیں نہیں کر رہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ تم تؤثرون، حمزہ سارا اس کا روٹ ورڈ ہے تؤثرون. یہ 21 دفعہ یہ قرآن میں یہ لفظ آیا ہے 4 ڈیفرنٹ فارمز میں. تؤثرون اس میں سے ایک فارم ہے. بل تؤثرون، تم ترجیح دیتے ہو، تم فضیلت کے معنی میں آتا ہے، یہ پریفر کرنے کے معنی میں آتا ہے. جو دنیا کی زندگی کو پریفر کر رہے ہیں وہ یہ تزکیہ سبمیشن نہیں کرتے، وہ اپنے اندر سے امپیورٹیز والا کیوں نکالیں گے؟ جو شخص اپنے اندر سے امپیورٹی نکالنا چاہتا ہے، جو شخص اپنے آپ کو چاہتا ہے کہ میرا تزکیہ ہو، میں پورا سبمیشن کر سکوں، میں اسلم تو کر سکوں، اور پھر الٹیمیٹلی میں فصلہ کر سکوں، اللہ کے نظام کے قیام کی طرف چل سکوں، اس کو کیا کرنا ہوگا؟ بل تؤثرون الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کی ترجیح جو ہے وہ کس میں بدلنی ہوگی؟ والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت بہتر اور ابقا ہے، اس کو اپنی ترجیح دنیا کو نہیں آخرت کو بنانا پڑے گا. The people who are unable to purify themselves from the love of دنیا، جو لوگ اپنے آپ کو دنیا کی محبت کی امپیورٹی سے نہیں بچا پا رہے، وہ نہیں اللہ کے ہاں سرنڈر کر سکتے. اور دنیا ہی وجہ ہے کہ انسان نصیحت کو، ریمائنڈر کو اگنور کر دیتا ہے، جبکہ اس کے کنٹراسٹ پہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ والآخرۃ خیر وابقیٰ، کہ جو آخرت ہے وہ خیر بہتر ہے، وابقیٰ باقاف یا بقیہ زیادہ رہنے والی ہے، بقایا رہنے والی ہے، ہمیشہ رہنے والی ہے. حدیث میں آتا ہے نا کہ دنیا آخرت کے مقابلے میں اس قدر ہے جس طرح تم میں سے کوئی سمندر میں اپنی انگلی ڈالے اور دیکھے کہ انگلی کیا اٹھا کے لائی ہے. سمندر میں انگلی ڈالے اور دیکھے کہ انگلی کیا اٹھا کے لائی ہے. تو انگلی کے ساتھ کیا اٹھ کے آتا ہے انگلی ڈالنے سے؟
समटाइम्स एक कतरा भी पूरा नहीं आता, एक कतरा, एक ड्रॉप भी नहीं आता। आप उंगली डालें ना पानी के अंदर, तो हम बाज़ औक़ात तो इमेजिन कर रहे होते हैं ना कि एक ड्रॉप आता है, तो बाज़ औक़ात तो वो ड्रॉप भी नहीं आता। तो ये हदीस में आज देख रही थी बड़े गौर से कि इन अल्फाज में भी आई है कि देखो कि उंगली क्या उठा के लाती है, वो जो जितना कुछ उंगली उठा के लाती है बस इतनी सी दुनिया की जिंदगी है। और जो समंदर बाकी सारा पानी, वो जो सारा समंदर, वो उसमें क्या है, वो आखिरत है। वल आखिरतु खैरुन व अबका, बेहतर है और बाकी रहने वाली है। आखिरत बेहतर है, उधर हमेशगी है। फिर सोचो कि तुम किसको तरजीह दोगे, हयात दुनिया उसको तरजीह दोगे या आखिरत जो बाकी रहने वाली है और बेहतरीन है अल्लाह की नजर में, उसको तरजीह दोगे। इन्ना हाज़ा लफ़ी सुहुफ़िल ऊला सुहुफ़ इब्राहीम व मूसा। नेक्स्ट टू आयत प्लीज। कि इन्ना बेशक, हाज़ा ये, लफ़ी सुहुफ़ बेशक, सुहफ़ मुसहफ को कहते हैं, स्क्रिप्चर्स को कहते हैं। ऊला पिछले सुहुफ के अंदर भी ये बात मौजूद थी। सुहुफ इब्राहीमा यानी जो पहले के सुहुफ थे या मुसहफ थे या स्क्रिप्चर्स थे, वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के और मूसा अलैहिस्सलाम के स्क्रिप्चर्स के अंदर भी क्या चीज कि अल्लाह ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड दिस कॉन्सेप्ट, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको खाली रिमाइंड करवा रहे हैं कि दिस कॉन्सेप्ट इज नॉट न्यू। विच कॉन्सेप्ट इज नॉट न्यू? कि असल चीज क्या है? असल दीन दीन इस्लाम है। असल दीन दीन इस्लाम है। और नूह अलैहिस्सलाम से लेके इब्राहीम अलैहिस्सलाम से होते हुए तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम से होते हुए, मूसा अलैहिस्सलाम से होते हुए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इसी एक मैसेज को दे रहे हैं। और वो क्या है कि इस्लाम, असलम तो टोटल सबमिशन इन फ्रंट ऑफ रब, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला एज सोर्स ऑफ लेजिस्लेशन है। लॉ सारे उसी की तरफ से आ गए हैं, उनके सामने टोटल सबमिशन। ये टोटल सबमिशन इन फ्रंट ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, यही इस्लाम है, ये असलम तो है। ये तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम इस मिशन के ऊपर थे। और यहाँ पे दो की एग्जाम्पल बताई जा रही है। आज आप देखें कि इब्राहिमिक कॉर्ड, मैंने पहले भी आप लोगों के साथ इस क्लास में पहली दफ़ा शायद ये बात हो रही है, मैं वैसे इस पर अक्सर बात किया करती हूँ डिफरेंट क्लासेस में, कि जो इब्राहिमिक कॉर्ड की बात होती है ना, कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम से ही फेथ ऑफ क्रिश्चियनिटी भी चला और फेथ ऑफ जुडाइज्म भी चला और इस्लाम भी वहीं से चला। तो ये सारे जो इब्राहिमिक फेथ हैं, इब्राहिमिक अकॉर्ड, नॉट कॉर्ड, अकॉर्ड, सॉरी, तो इब्राहिमिक अकॉर्ड, तो एक ही इब्राहिम अलैहिस्सलाम से सारे फेथ्स बने। तो ये सारे इकट्ठे हैं, इनमें जो सेम सेम चीज़ें वो ढूंढ के यू नो वी लिव टुगेदर हैप्पीली, क्या ज्यूस तो क्या क्रिश्चियंस तो क्या मुसलमान। और हमारे मुसलमान बहुत सारे दौड़ दौड़ के पिछले कुछ टाइम पहले ही पहुंचे हुए थे, इजराइल भी पहुंचे हुए थे इंटरनेशनली, जो अमेरिका और इधर उधर से ये कहने कि हाँ हम जो हैं वो इब्राहिमिक अकॉर्ड के साथ हैं, मतलब कि सारे रिलीजन एक ही इब्राहिम अलैहिस्सलाम से ही हैं और हम सारे एक ही कुछ हैं और हमारा कॉन्सेप्ट आइडिया एक ही कुछ है। उन्हें तो ये सूट करता है क्रिश्चियंस और ज्यूज को, लेकिन मुसलमानों से कोई पूछे कि तुम लोग ये भाग के किधर जा रहे थे और क्या करने जा रहे थे, ये कहने के हम इब्राहिमिक फेथ यानी अब ज्यूज और मुसलमान और क्रिश्चियन सारे इकट्ठे इकट्ठे जो इनमें कॉमन बातें हैं बस वो ले लो और इख्तिलाफात की बात ही ना करो। ऐसे ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिशन हम कैरी करेंगे। कद नरा तकल्लुब, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किबला अभी अपना नहीं हुआ था, जब तक मक्का को बैतुल मक़दस को किबला अव्वल की तरफ मुड़ के जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ते थे, जब तक तो उनको वो हर वक्त चेहरा ऊपर उठा के देखते थे कि अल्लाह मुझे अपना किबला कब मिलेगा।
تو کعبۃ اللہ تک جب تک آتا تو وہ اپنا قبلہ اپنی ڈائریکشن بھی مختلف مانگ رہے تھے. اور آج ہم کہتے ہیں کہ ابراہمک ایکارڈز سارے ریلیجن سے ملی ملی باتیں اور بس ہیپی ہیپی دین. ایسے نہیں ہوتا نا, ایسے نہیں ہوتا. یہاں پہ بات تو یہ کہی جا رہی ہے کہ اصل دین یہ تھا کہ سبمیشن ٹو رب, کہ اللہ کی طرف سے جو آئے گا اس کو تھام کے رکھیں, اس کے علاوہ کچھ نہیں. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ یعنی بتایا ان آیات میں یہ جا رہا ہے بیسیکلی کہ مشن سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا سیم تھا. شریعت میں اب باتیں پھر آہستہ آہستہ شریعت ڈفرینٹ شریعتوں کے اندر ڈفرینٹ چیزیں تھیں. تو بیسک مقصد ایک تھا, اصل دین اسلام ہے. وہ تو ہمیشہ سے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ کہ اللہ صرف واحد الہ ہے, اسی کے سامنے جھکنا ہے, اسی کی عبادت کرنی ہے. یہ سب کے لیے تھا. لیکن پھر شریعت کے تقاضے پھر آہستہ آہستہ کرتے ہیں. ہر شریعت کے اندر مختلف چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی حکمت سے رکھی ہمارے لیے. ہماری شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے قرآن میں جو ایز اے لا لیجسلیشن چیزیں ہیں, ہمیں صرف اس کو فالو کرنا ہے. ہمیں ضرورت نہیں ہے کسی ایک ایکارڈ اور جیوز کی طرف سے کوئی آئیڈیا آیا ہے تو ہمیں اس کو لے کے تو ابراہیمک ایکارڈز میں جا کے شمولیت اختیار کریں. بہرحال یہ تو ایک سائیڈ نوٹ پوائنٹ تھا تاکہ آپ کو پتہ چل جائے, اگر آپ کے سامنے یہ ٹرمز آئیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے. اور بس ہم جسٹ کرتے ہیں سورہ کا اینڈ انشاءاللہ we're about to finish. And what is important کہ this is about making your preferences and choices, کہ دنیا کو پریفر کرنا ہے یا آخرت کو چوز کرنا ہے. ان آخری آیات میں یہ بات کلیئرٹی سے بتائی گئی ہے. اور جو آج ہم نے ساری آیات پڑھی ہیں, شروع کی 2 آیات کو چھوڑ کے, اگر بات کی ساری آیات کو آپ دیکھیں, نہیں شروع کی 3-4 آیات کو چھوڑ کے جوائن کی 8-9 آیات ہیں, اگر آپ ان کو یہ دیکھیں تو اس کے اندر یہی بتایا گیا ہے کہ آپ کی ایکچوئل پریفرنس کیا ہے. آپ نے دنیا کی زندگی کو اپنا حتم مانا ہوا ہے, یا کیا آپ ریمائنڈرز کو, دنیا کی زندگی کو اگر آپ نے اپنا تمام, اپنا ماوا و ملجا, اپنی پریفرنس, اپنی امپورٹنٹ, اپنی ترجیح بنایا ہوا ہے نا. اور یہ پلیز اب لیکچر سے ہٹ کے نا دل کی ذرا دروازہ کھولیں, اس کے ساتھ ہی سنیے گا اور اس کو انڈرسٹینڈ کریں, اس کو لکھیں ڈائریز میں, اس کو سوچیں کہ واقعتاً میری پریفرنس کیا ہے, میری ترجیح دنیا یا آخرت ہے. اگر تو آپ کی ترجیح دنیا ہے تو آپ دیکھ لیں کہ ان کے لیے کیا بتایا گیا ہے کہ وہ ریمائنڈر نہیں لیتے. وَسَيَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى کہ وہ پہلو موڑ کے, اشقا وہ بدبختی سے پہلو موڑ کے اپنی لائف میں, اپنی ٹرینڈز میں, اپنی مصروفیت میں, اپنی پڑھائیوں میں, اپنی جابز, اپنی اپگریڈیشن آف دیئر اسٹینڈرڈز, اس میں لگے ہوئے ہیں. اور انہیں کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ واٹ موریلٹی کیا ہے اور اسلامک فیتھ کیا ہے اور اللہ کو رب مان کے چلنا یا مشن کو قیام کرنا اور آخرت کو جا کے اکاؤنٹیبل ہوں گے, یہ سارے سے بے نیاز ہیں. تو پھر ایسے اشقا جو بدبخت ہوتے ہیں, جو حق کو اوائڈ کرتے ہیں, ان کے لیے کیا کہا گیا کہ ان کے لیے الذی یصلی النار الکبریٰ, تو ایسوں کے لیے آگ ہے, نار کبریٰ, بڑی آگ ہے جو ان کو چھو کے رہے گی. جو چھوئے گی تو پھر کیا کرے گی, الٹیمیٹلی وی نو دیٹ. اور نہ وہ جو آیت نمبر 13 میں کہ ثم لا یموت فیہا ولا یحیا, نہ وہ زندہ رہیں گے اور نہ ہی ایسے کہ وہ مریں گے. اور اس کے برعکس آن دا ادر ہینڈ, اگر آپ نے ریمائنڈر کو لے لیا, وہ ریمائنڈر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا, جو ان کو حکم ہوا آیت نمبر 9 میں کہ فذکر ان نفعت الذکریٰ, کہ ہر ایک کو ریمائنڈرز دیتا جائے, ہو سکتا ہے کہ کسی ایک کو بھی فائدہ ہو جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حکم دیا گیا تو وہ آج دن تک ہمارے لیے بھی ہے نا, کہ ہم ان سے ریمائنڈر لے بھی رہے ہیں اور ان کا مشن آگے لے کے ہم نے یہ ریمائنڈر آگے دیتے بھی جانا ہے. تو پہلے تو یہ بات ہے کہ کیا ان کا ریمائنڈر ہم نے لیا, کہ کیا ہم اللہ کو رب مان کے چل رہے ہیں, ہم اپنے دین اسلام اللہ کو لا لیجسلیٹر مان کے اسلم تو کہہ رہے ہیں کہ ہم پورا کا پورا آئی ایم سبمٹنگ مائی سیلف کمپلیٹلی. جب میں نے اشہد اللہ کہا تو یس what you are sending is something کہ جو میں آپ کی شریعت کی جو چیز بھی میرے پاس آ رہی ہے, شریعہ آف اللہ is more valuable than me than my own life. شریعہ آف اللہ and every single point of Sharia of Allah is valuable for me than my own life. کیا ہم یہ کہہ پا رہے ہیں؟ اور اگر ہم یہ کہہ پا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم ریمائنڈر لے رہے ہیں.
अमल में भूल चूक हो जाती है, लेकिन अकीदे नजरियाती तौर पे क्या हम क्लियर हैं इस पॉइंट पे? पहले तो नजरिया बनाए ना, तो नजरिया बनेगा तो अमल भी होगा। तो नजरियाती तौर पे हम क्लियर हैं। अगर हम क्लियर हैं तो हम रिमाइंडर लेंगे। अगर हमने रिमाइंडर लिया है तो फिर हमने आखिरत को चूज किया है। वल आखिरतु खैरुन व अबका, आखिरत को चूज किया। अगर हमने आखिरत को चूज किया, रिमाइंडर ले लिया, तो बीच में सारी स्टोरी करने वाली क्या है जो हमने लाइफ टाइम करते ही रहना है, वो कद अफलह मा तज़क्का है। आयत नंबर 14 कि तज़किया, सारी अपनी इम्प्योरिटीज ऑफ द नफ्स को निकाल के बाहर करना है। लिखिए अपनी इम्प्योरिटीज। सेल्फ लव, आजकल अपनी खुद पसंदी हमारी सर पे चढ़ के दौड़ती है। मैं पहले, मेरी जात पहले, तकब्बुर, हराम, मुनाफकत, चेहरे, झूठ, स्टीलिंग, सूद, रिया, खुद पसंदी, हसद, गिबतें, झूठ, मतलब नेम इट एंड देयर आर सो मेनी थिंग्स। आप कौन कौन सी इम्प्योरिटीज आपके अंदर हैं? क्या आपने इम्प्योरिटी अल्लाह के दिया हुआ जो आयात हैं और फिर जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिमाइंडर्स हैं उन आयात के थ्रू, क्या हम वो ले रहे हैं और अपनी इम्प्योरिटीज जान पा रहे हैं? क्या हम तज़किया के प्रोसेस में डल गए हैं? ये नहीं कहा जा रहा कि हमने तज़किया इसी स्पॉट पे पूरा कर लेना है, लेकिन डल तो जाएं। कुछ तो दो बातें पकड़ लें, एक बात पकड़ लें कि ये चीज़ है। आज इस कुरान की आयत की इस रोशनी में मैंने अपनी ये दो चीज़ें एज इम्प्योरिटी मैंने स्पॉट कर ली है अपने नफ्स के अंदर। कुरान की इस आयत को लेके इंशाल्लाह अल्लाह का हुक्म, मेरे सय्यदी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म हुआ तो मैं भी ये रिमाइंडर ले रही हूँ और मैं ये लिख रही हूँ। मैं इसका इंशाल्लाह कोशिश करूंगी, अगर मुझे थोड़ा संभल गई तो मैं ज़रूर वो डालूंगी आपके लिए, पोल डालूंगी इंशाल्लाह। तो आप अपने कोई 2-3 इम्प्योरिटीज लिखें और फिर अपने पूरे घर के अंदर उसके मोरल वैल्यू सेटल करें कि ये प्योरिटीज की इस इम्प्योरिटी से इस प्योरिटी की तरफ जाना है, और वो अपने लिम्बिक ब्रेन का पार्ट बना दें। इट शुड बी लाइक अनकॉन्शियस सेल्फ ऑफ योर्स, कि इतना वो एस्टेब्लिश हो जाए कि अनकॉन्शियसली वो आपके दिल, दिमाग, रूह, घराने में कायम दायम हो जाए। आपके इर्द गिर्द वो गुनाह, वो अमल करते हुए लोग झिझकें लिटरली। तो जब इस तज़किया में अब आके सबमिशन करेंगे, टोटल सबमिशन, तो फिर जो टोटल सबमिशन कर गया वो फसल्ला है। वो है कि वज़ा का रस्म रब्बी ही फसल्ला, कि जिसने रिमाइंडर को ले लिया अपने रब की एक एक बात का जिक्र को याद कर लिया कि ये मेरा रब है, तो फसल्ला, बस मेरी उसके लिए सबमिशन है। और जो सबमिट कर गया ना, वो फिर अकेला नहीं करता। वो कहता है कि इस मजे में मैं जिसमें आ गया हूँ कि आई एम विद वॉट एवर अल्लाह हैज गिवन मी, आई एम हैप्पी विद दैट, आई एम स्टैंडिंग विद दैट। मैं नफ्स मुतमइन्ना हूँ जो मैं अपने रब के, अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका नफ्सन बिका मुतमइन्ना, कि जो मेरे रब की तरफ से आ रहा है मैं उस पर मुतमइन हूँ, और उसके सिवा मैं किसी चीज को आने नहीं दूंगा, ये मेरी जंग है। तो फिर वो अपनी जात पे नहीं, फिर वो पूरी सोसाइटी में उसके क़याम के लिए भी मेहनत करेगा। तो ये है ये सूरा, और ये वो तस्बीह है कि सब्बिह इस्म रब्बिकल आला के जो कहा गया। अब ये पूरी सूरा के अगर अब जहन में रख के इसकी सबमिशन और फसल्ला को जहन में रख के अगर दोबारा आप पहली आयत पढ़ें कि सब्बिह इस्म रब्बिकल आला, के रब्बे आला की तस्बीह इस तरह बयान करें कि जैसे एक एक कि ही इज the highest, he's the powerful, he's greatest in his patience, his forgiveness, his protection। तो आपको समझ आएगी कि पूरा का पूरा सूरत एक होल है, WHOLE, होल। जैसे स्टार्ट से अब दोबारा शुरू हो, फिर एंड तक आए, फिर शुरू हो, फिर एंड पे आए। तो सच अ ब्यूटीफुल सूरा इट इज। और जो पहली आयत है ना, सब्बिह इस्म रब्बिकल आला, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी तिलावत किया करते थे, तो इसका जवाब दिया करते थे कि सुभान रब्बी या लाला, सुभान रब्बी या लाला, या सुभान रब्बी या लजीम, इनमें से कोई एक है, मेरे जहन से उतर गया। बहरहाल ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें समझ अता करे और हम आखिरत की तैयारी करने वाले अपने नफूस से जो इम्प्योरिटीज़ ऑफ हमारे नफूस की इम्प्योरिटीज़ हैं, अपने नफ्सों की इम्प्योरिटीज़ हैं, अल्लाह हम उसको खुद से रिमूव करने वाले बन जाएं, इस तज़किया के प्रोसेस में डलें बेइज़्निल्लाह ताला। और वतकर रस्म रब्बिही फसल्ला, ये करते करते हम फसल्ला भी करें कि सबमिशन, टोटल सबमिशन टू द आर लेजिस्लेटर, अल्लाह सुब्हानहू व तआला रब्बुल इज़्ज़त का करें। वाहिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून
وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیر.